اگر ہم لیرکس کی میوزک کے دیکھ لیں تو what do those lyrics discuss? They discuss lust, love, sex, immoral relationships. They sexualize the human body. They promote drugs, crime, alcohol, racism. اس وقت ویسٹرن سویلائزیشن ہے ان کے لیے میوزک میں کوئی ایشو نہیں. ٹریوس اسکاٹ کا جو کانسرٹ ہوا ابھی ریسنٹلی, Yes. اس کے بعد جو لوگوں کے انٹرویوز ہوئے تھے, they said that they felt a demonic presence. They weren't even religious. قرآن میں کلیئرلی تو کہیں نہیں لکھا ہوا نا کہ میوزک جو ہے وہ حرام ہے. صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ قرب قیامت کے نزدیک نیئر دا ڈے آف ججمنٹ میری امت کے لوگ جو ہیں وہ شراب کو, زنا کو اور میوزیکل انسٹرومنٹس کو حلال کر لیں گے. Islam doesn't want you to get rid of your desires, but it actually is there to guide your desires. میوزک اتنا پاورفل ہے اور اتنا ہیلپ فل ہے. Why isn't it helping the singers and the musicians? We like the artist, we like his music, ٹھیک ہے. تو پھر جب کوئی اس کے اگینسٹ جاتا ہے, آگے میوزک ہے, تو ہم we feel like we have to defend it کیونکہ ہم اس کے ایڈکٹس بن چکے ہوتے ہیں. Music is like a drug. سر یہ بات تو سب کو پتہ ہے کہ میوزک حرام ہے اور اٹ از سم تھنگ فوربڈن ان اسلام, بٹ آپ کو یہ نہیں لگتا کہ in times like this it is made so common that we don't realize that it is actually something forbidden. مطلب یہ بات اگر میں کروں یا پھر کوئی اور بھی کرے تو it comes off as something cliche, but it is the unfortunate truth کہ میوزک اتنا عام ہو چکا ہے. اب میں آپ کو اگزامپل دوں اسی کے ساتھ ساتھ, ابھی کرکٹ کا سیزن چل رہا تھا, سب ٹی وی کے سامنے بیٹھ کے کرکٹ میچ ہی دیکھ رہے تھے. ابھی میں آپ سب سے پوچھ لوں تو کوئی بھی ایک بندہ ایسا کوئی ایڈورٹیزمنٹ نیم نہیں کر سکتا جس میں کوئی بھی میوزک یا میوزیکل انسٹرومنٹ انوالو نہ ہو. مطلب میوزک از سو ڈیپلی روٹیڈ ان آر لائف اسٹائل, in ourselves and in our culture that we even fail to realize that it is something forbidden. اسی کے ساتھ ساتھ, اور سوری اگر اس سے کوئی offend ہوتا ہے کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ نیشنلزم کا جو سینٹیمنٹ ہوتا ہے اٹس ایکچولی کوائٹ اے اسٹرانگ سینٹیمنٹ. سب کو پتہ ہے کہ پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ الا اللہ, مگر اسی پاکستان کی فاؤنڈیشن میں ایک بہت بڑا کوشچن مارک تب پیدا ہوتا ہے جب پاکستان کی اپنی ہی نیشنل اینتھم میں بھی میوزک انوالوڈ ہوتا ہے. اور میرا یہ بات بتانے کا مقصد کسی کو نیچے دکھانا نہیں ہے, مگر یہ بات سمجھانا ہے کہ گناہ اتنا عام ہو چکا ہے کہ گناہ کو گناہ بھی نہیں سمجھا جاتا. مور اوور ان ٹائمز لائک دس knowing that something is a sin isn't enough to keep us away from it completely. اور اس پہ میں اگر اپنی ایگزامپل بھی دوں کیونکہ and I say it with guilt کہ ٹین ایجرز میں آپ سب کو پتہ ہے کہ میوزک بہت زیادہ چلتا ہے. اٹ از اے لائف اسٹائل, اور جو نہیں سنتا اس کو ویئرڈ سمجھا جاتا ہے. اینڈ آئی جسٹ ٹرائی ٹو ناٹ ٹو فیسیلیٹیٹ مائی سینس, اینڈ دیٹ از ون آف دا ریزنز میں نے لائک آئی ریفرین فرام بائنگ ایئر فونز یا ایئر پوڈس, کیونکہ مجھے پتہ ہے اس سے میں کوئی دینی لیکچر تو سنوں گا ہی سنوں گا, کوئی کام کی چیز تو سنوں گا, بٹ جب وہ ٹیمپٹیشن اور اس طرح ہوتی ہے کہ I will facilitate my sin if I purchase that. تو this just shows کہ کتنا common ہے and how hard it is to stay away from it as a whole. Firstly, جزاک اللہ زین for opening up. Honest opinion دیا آپ نے, بڑا اچھا ایک انالیسس دیا ماشاء اللہ. آپ نے کہا کہ میوزک بہت سے لوگوں کو پتہ حرام ہے, ویسے آئی تھنک کہ بہت سے لوگوں کو نہیں بھی پتہ ہمارے ٹین ایجرز میں سے, لیکن ماشاء اللہ آئی تھنک کہ آپ لوگ دا بیک گراؤنڈ یو آر کمنگ فرام, ماشاء اللہ آپ کے پیرنٹس نے اٹ سیمس کہ آپ کو اس پہ ایجوکیٹ کیا, ماشاء اللہ ریئلی گڈ ٹو نو. بٹ وہی بات ہے زین کہ ایک اسکالر کہہ رہے تھے نا کہ دا ریزن ہمیں ہر چیز حرام لگتی ہے از بیکاز کہ وی آر لیونگ ان ٹائمس کہ جب حرام بہت پریکٹس کیا جا رہا ہے. دیٹس وائی مے بی ٹین ایجرس کو لگتا ہو کہ یار اسلام میں ہر چیز ہی حرام ہے. تو آئی ریئلی اپریشیٹ آپ نے جو انالیسس دیا اور اوپن اپ کیا, آپ نے اکنالج کیا ٹین ایجرز بہت میوزک سنتے ہیں اور ایک حد تک مجبور بھی ہیں, ظاہر ہے, بیکاز جو نہ سنے اس کو ویئرڈ سمجھا جاتا ہے. اینڈ دین ٹین ایجر سے یا پیپل سے کہ ہاؤ کین سم تھنگ سو نیچرل بی حرام اور سم تھنگ سو وائڈ اسپریڈ بھی حرام. نیچرل سے ان کی مراد ہوتی کہ تو برڈس کی چرپنگ میں ہے اور نیچر کے ساؤنڈز میں ہے, واٹر فال میں ہے, وغیرہ وغیرہ. تو یس اٹس اے کمپلیکیٹڈ ٹاپک ان دا سینس کہ آئی تھنک کہ سب سے مشکل ٹین ایجرس کو جو میرا ایکسپیرینس ہے وہ میوزک کے ٹاپک پہ سمجھانا ہے. اس کی بنیادی وجہ زین اور آپ سب, میں اس کو پہلے پوائنٹ اس کو سامنے رکھوں گا, ٹھیک ہے, اور آئی ول لائک کہ آپ اس پہ کمنٹ کریں. پہلے میں یہ بھی بتا دوں آڈینس کو کہ میں آئی کم فرام اے بیک گراؤنڈ کہ میں گانے بھی گاتا تھا, ہم نے بینڈ بھی بنایا ہوا تھا GIK میں یونیورسٹی میں, اور میرا ایک ٹائم پہ 200 GB کلیکشن تھی اس کی میوزک کی. اس ٹائم پہ 200 GB بہت بڑی بات تھی, 2005-06 کی بات کر رہا ہوں. ہر جانرا آلموسٹ میں نے سنا ہوا ہے, لیکن یہ کہ میٹل, راک, اس میں زیادہ میرا انٹرسٹ تھا.
تو آئی کم فرام اے بیک گراؤنڈ کہ آئی ہیو دیٹ ایکسپیرئنس انشاءاللہ کہ میں اپنا پرسنل ایکسپیرئنس بھی بتا سکتا ہوں اور کمپیریزن بھی انشاءاللہ کر کے لوگوں کو بتا سکتا ہوں کہ وین آئی اسٹارٹیڈ شفٹنگ ٹورڈز لسننگ قرآن اس میں کیا میں نے دیکھا وغیرہ وغیرہ. لیکن میوزک کا جو ٹاپک ہے نا آئی بلیو کہ وہ تب تک شاید ٹین ایجرس کو صحیح سے سمجھ نہ لگے وائی اٹس حرام جب تک انہیں اسلامک فلسفی آف لائف کلیئر نہیں ہو جائے گی. ٹھیک ہے نا, جب تک آپ کو پتہ ہی نہیں کہ پرپز آف لائف کیا ہے, ہم یہاں پہ آئے کیوں ہیں, تب تک آپ یہ کویشچن ہی کرتے رہیں گے کہ وائی دس حرام وائی دیٹ حرام. تو آئی تھنک کہ سب سے پہلے بات ہونی چاہیے کہ آر وی کلیئر آن دا فلسفی آف لائف. وٹ ڈو یو گائز تھنک اباؤٹ دیٹ؟ اس پہ کیا کمنٹ آپ کریں گے؟ کیا ہمیں کلیئر ہے کہ ہمیں اللہ نے کس پرپز کے لیے یہاں پر بھیجا ہے اور ہم ایک ٹیمپرری فیز کے لیے یہاں پر ہیں اور ہم ایک بہت بڑے مقصد کے لیے آئے ہیں؟ یہ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں, آپ کا کیا انالیسز اور کلیئر ہے وٹ ڈو یو تھنک ہمارے ٹین ایجرس کو؟ آئی تھنک سب سے پہلے تو بات ہے کہ وی ایز مسلمس ہمیں پتہ ہے کہ ہماری پرپز آف لائف کیا ہے, دیٹ دس ورلڈ از اے ٹیسٹ اینڈ وی آر ہیئر بیکاز آف اللہ المائٹی اینڈ ہی وانٹس اس ٹو فلفل دس ٹیسٹ. اور یہ بات جب آپ مسلم سے باہر آتے ہیں, یو کم ٹو ادر ریلیجنز یا ادر پیپل, ایتھیسٹ جو بھی ہو گئے, دے آر ناٹ دیٹ شیور وائی آر دے ہیئر. بالکل صحیح. آپ ایتھیسٹ سے پوچھیں وہ کہے گا ٹو امپروو اکانمی اور ٹو ریپروڈیوس ہاں جی. اور آپ کسی اور سے بھی پوچھیں, جیوز, کرسچنز, پیپل آف دا بک, وہ پھر بھی کہتے ہیں کہ ہم ایک ٹیسٹ کے لیے آئے ہیں, لیکن وہ بھی تھوڑا ذرا اس سے ہٹ چکے ہیں. وہ بھی اب تھوڑے ذرا کیتھولک سے ہٹ گئے ہیں, تھوڑے ڈفرینٹ اس میں چلے گئے ہیں. اور اگین جو اس میں مین چیز یہ ہے کہ وی ایز مسلمس ہم جانتے ہیں کہ ہم یہاں آئے ہیں ٹیسٹ کرنے, ہمیں وی ہیو اے کلیئر گول, بٹ دے ڈونٹ ہیو اے گول, دے ڈیویٹ, دے وانٹ سم تھنگ ٹو پاس دا ٹائم, سو ٹو سے ٹو فل دا وائڈ. ایگزیکٹلی. تو ہم جب ہیں وی ڈونٹ ہیو ٹائم, ہم قرآن پڑھ لیں گے, ہم پڑھتے تو نہیں, آئیڈیلی اسپیکنگ, آئی انڈرسٹینڈ آپ جو کہنا چاہ رہے ہیں. تو what will they do, شاید واک کرنے چلے جائیں گے, شاید کچھ اور کر لیں گے, اس کے دوران وہ میوزک سن لیں گے. اینڈ اٹس اے ویری ٹائم کنزیومنگ ایکٹیویٹی. وقت ایسے گزر جاتا ہے. صحیح. ایک گانا 3 منٹ کا ہے, ٹھیک ہے, 4 گانے 15 منٹ, آپ 4 گانے سنیں, 5 گانے سنیں, یو کین پاس این آور ایزیلی. صحیح. تو اٹس اے ویری ویری سمپل تھنگ کہ they don't know what to do with their time. صحیح. And this is an easy gateway of time. بالکل جیسے فون آپ کا بہت ایزی گیٹ وے ہے, جس طرح آپ فون میں آپ انسٹاگرام کھولتے ہو, آپ اسکرول کرنا شروع جاتے ہو, بفور یو نو اٹ an hour and a half has passed. اسی طرح آئی تھنک میوزک از دا سیم وے. ایکسلنٹ انالیسس ماشاء اللہ. رافع, آپ اس پہ کیا کمنٹ کریں گے؟ Sir, I totally agree with Hassan کہ ہمارا purpose of life نا well defined ہے. We know that this world is a test and that our destination is the hereafter. جنت ہے, ہم جنت کے لیے aim کرتے ہیں. صحیح. And باقی religions کے لیے یہ نہیں well defined. But what I fail to understand is that کہ اب جیسے I'm sure کہ ہم ساروں کا نے اپنی ہسٹری میں کبھی نہ کبھی تو میوزک سنا ہے. اینڈ اگر ہم لیرکس ہی میوزک کے دیکھ لیں تو وٹ ڈو دوز لیرکس ڈسکس. میں نے جتنے بھی سانگ سے میں پاس کیا ہوں تو دے ڈسکس لسٹ, لو, سیکس, امورل ریلیشنشپس, they sexualize the human body, they promote drugs, crime, alcohol, racism. مطلب یہ سب کچھ ڈسکس ہو رہا ہے, اینڈ یٹ وی فیل ٹو انڈرسٹینڈ. ہم اسے اوور لک کر دیتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ جو پرابلم ہے, جیسے حسن نے کہا تھا کہ یہ ہم کاؤنٹلیس آورس اے ڈے سنتے رہتے ہیں, تو یہی چیزیں آپ کاؤنٹلیس آورس اے ڈے سنتے ہو, ٹھیک ہے, آن ریپیٹ. تو اگر کانشیسلی نہیں تو سب کانشیسلی یہ آپ کے دماغ کو افیکٹ کرتی ہیں. دے کروڈ یور بلیفس, یور ویلیوز, ٹھیک ہے. آپ کو صحیح اور غلط کے بیچ فرق پہچاننا مشکل ہو جاتا ہے. اینڈ آئی آلسو تھنک دیٹ دے ایکٹ ایز ویری امپورٹنٹ ٹریگرز, ویری سٹل ٹریگرز. ٹرو. بلکہ میں اس میں ایڈ کروں کہ ایک وہ مزے کی چیز میں ایک بک میں پڑھ رہا تھا, نیوٹنس تھرڈ لا آف ایموشنز. فزکس کا تو آپ کو پتا ہے نا, ایوری ایکشن از این ایکول اینڈ اپوزٹ ریئیکشن. تو وہ نیوٹنس تھرڈ لا آف ایموشنز تھا کہ ایوری ایموشنل ٹریگر ہیز این ایکول اینڈ اپوزٹ ایموشنل ریئیکشن ایز ویل. اب میوزک ہمیں پتہ ہے کہ ایموشنس کو کتنا ہائی اور کتنا ٹریگر کرتا ہے. مطلب وہ لیرکس, اگر کوئی یہ کہتا ہے لیرکس مجھے افیکٹ نہیں کرتے, تو آئی تھنک اس کو بیسک سائنس نہیں پتا, کیونکہ آپ کو شاید کانشیسلی افیکٹ نہ کریں, چلو لیٹس ایگری, لیکن آپ کے جو سب کانشیس ہے that is 95% of the brain. یہ پوری سائنس بھی تو subliminal messaging کے اراؤنڈ ریوالو کرتی ہے نا. The way you think وہ alter کر دیتی ہے پوری طریقے سے. ڈیفینیٹلی کرتی ہے,
تو یہ مائنڈ جو سیٹ بھی آپ کا چینج کر دیتی ہیں. یس آپ لوگوں نے بڑا زبردست ماشاءاللہ انالیسس کیا. ایک تو پرپز آف لائف کا دیکھو میں نے سوال اس لیے پوچھا تھا کہ وین یو آر کلیئر اباؤٹ دا پرپز, دا گول, دا فلاسفی آف لائف. دیکھیں میں ریوزٹ کرا دیتا ہوں ہماری آڈینس کے لیے. ہمارا پرپز آف لائف اتنا کرسٹل کلیئر ہے کہ نمبر 1 دس لائف از اے ٹیسٹ, اینڈ وین یو آر ان اے ٹیسٹ then obviously you have to take care of many things, especially distractions, کہ اس ٹیسٹ کے دوران آپ ڈسٹریکٹڈ نہ ہو جاؤ, ڈسٹریکشنز میں نہ پڑ جاؤ, ٹھیک ہے نا. اب یو ول ایگری ود می کہ تھرو آؤٹ ہسٹری سب سے بڑا ٹول آف ڈسٹریکشن وہ میوزک رہا ہے. تھرو آؤٹ ہسٹری آپ دیکھ لیں, آپ کو ہر اس چیز میں, چلو کوئی آرگیو کر سکتا ہے اس کے پازیٹیو افیکٹس بھی تو ہوئے, لوگ آرگیو کاؤنٹر آرگیو کرتے ہیں نا کہ ایک ترانہ بنا, موٹیویشن, اس نے موٹیویشن دی, شہداء کے بارے میں ایک نغمہ بنا, اس نے موٹیویشن دی. پہلے تو یہ اس کا کاؤنٹر آرگیو یہ کہ وہ لیرکس, ٹھیک ہے نا, لیرکس کین بی پاورفل, پوئٹری کین بی پاورفل, اور اس پوئٹری سے لوگوں کو موٹیویشن ملتی ہے, سکت ملتی ہے. آن دی ادر ہینڈ یس, اس کو اس طرح بھی میں اکنالج کر سکتا ہوں کہ میوزک کا ایموشنس پہ, ہمارے لمبک سسٹم پہ, جو برین کا لمبک سسٹم ہے اس پہ بڑا اسٹرانگ افیکٹ تو ہوتا ہے, لیکن میرا اس پہ کاؤنٹر یہ کہ وہ ٹیمپرری ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا. اس پہ ریسرچز باقاعدہ موجود ہیں کہ یہ جو ایموشنس کا اتار اور ایک چڑھاؤ ہے یہ بہت جلدی پھر نیچے بھی آتا ہے, اس کا گراف بہت جلدی ٹھپ ہوتا ہے, اور وہ بہت شارٹ لیونگ, کیونکہ دیٹ از ڈوپامین رش بیسیکلی میوزک سے جو وہ ایک چیز آپ کو ملتی ہے, اینڈ دین اس کو اسی تھریش ہولڈ پہ واپس لے جانے کے لیے یو نیڈ مور اینڈ مور اینڈ مور, اور ڈوپامین لیول انکریز ہو جاتے ہیں, ڈوپامین آپ کے سینٹرز انکریز ہوتے ہیں, تو obviously that's even where if you it start becomes with a addiction. relatively innocent Yes. genre of music, Yes. Imagine Dragons, سال بعد آپ نروانہ پہ پہنچے ہوں گے, سال بعد ایمینم پہ پہنچے ہوں گے, یہ ٹو پاک. بہرحال میں, یہ تو میرے دور کے بینڈز ہیں, اب تو پتہ نہیں کیا کیا آ گیا, یہ آپ لوگ کو شاید نالج ہو, لیکن یہ کہ الحمدللہ بین اوے فرام فار لانگ ٹائم. بٹ مائی پوائنٹ از کہ دیکھیں آڈینس سے میری ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ کو اپنا پرپز آف لائف نہیں کلیئر بینگ اے مسلم, تو پہلے اس کو کلیئر کر لیں, اس سے پہلے کہ آپ کو بڑی بڑی ڈس اپوائنٹمنٹس لائف میں دیکھنی پڑے. دیکھیں جب بندہ دنیا سے دل لگا لے گا اسے بہت ڈس اپوائنٹمنٹس دیکھنی پڑیں گے. جو بندہ کلیئر ہے کہ یار یہ دنیا ٹیسٹ ہے, اس میں پین آئے گی, اس میں مجھے کچھ ڈس اپوائنٹمنٹس آ سکتی ہیں, مے بی آئی ول گیٹ سم تھنگ, مے بی آئی وانٹ گیٹ سم تھنگ, لیکن ان دا ہیئر آفٹر امورٹیلٹی ہے, وہاں پہ انشاءاللہ آئی ول ہیو ایوری تھنگ, اور وہاں پہ میں رسول اللہ کے بھی قریب ہوں گا وغیرہ وغیرہ. تو آور یوتھ شوڈ بی کلیئر آن دیٹ. تو میرا پوائنٹ یہ ہے کہ وین یو انڈرسٹینڈ دیٹ وی ہیو اے بگ پرپز, دیٹ پرپز از ٹو اسٹیبلش جسٹس آن دس ارتھ. اللہ نے جن تھے ہم سے پہلے, تو انفارچونیٹلی آپ کو پتہ ہے کہ وہ پرپز اچیو نہیں کر سکے, بہت زیادہ انہوں نے لڑائی جھگڑا یہ وہ کیا, انجسٹس پھیلایا. تو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو یہاں بھیجا, اور انسانوں کی ہی مرضی ہے. سورہ احزاب ورس 72 کہ اللہ نے پہاڑوں سے, زمین سے, آسمان سے پوچھا, بٹ ہیومن بینگ ٹک دس کووننٹ. اب ہمیں یاد نہیں, ایک الگ بات ہے, لیکن ہی از ریمائنڈنگ اس تھرو قرآن, تھرو پروفٹس. تو اتنا بڑا پرپز جب ہو, آپ نے جسٹس اسٹیبلش کرنا ہے, ایکسپلائٹیشن کو ختم کرنا ہے, آپ نے اللہ کی ورشپ کرنی ہے, تو آئی تھنک کہ پھر یہ اتنی ڈسٹرکٹیو بھی اور ڈسٹریکٹنگ انڈسٹری, جیسے آپ نے کہا کہ لیرکس آپ دیکھ لو. میں ایک بچہ تھا, وہ میرے سے آرگیو کر رہا تھا کہ سر یہ تو بہت نیچرل ہے میوزک اور بہت وائڈ اسپریڈ ہے. تو میں نے اسے کہا چلو میں تمہارے سامنے ایک لیرکس پڑھتا ہوں. وہ پرانے ایک مجھے لیرکس یاد تھے, وہ بہت ہی فضول قسم کے لیرکس تھے جس میں عورت کا فگر بیان ہو رہا تھا باقاعدہ. میں نے کہا اب اس کو تم جسٹیفائی کرو, اگر تم کہتے ہو کہ میوزک ٹھیک ہو. تو وہ چپ ہو گیا. اوبیسلی مسلمان تو جسٹیفائی نہیں کر سکتا نا ایسی چیز کو. تو میں نے کہا یہ ہے اصل میں بات کہ دیکھو یہ انڈسٹری, چلو مان لو اس کے کوئی ہوں گے بھائی پازیٹیو ایفیکٹس, شاید ہوں, جیسے اللہ نے قرآن میں کہا نا شراب کے کچھ فائدے بھی ہیں, لیکن اوور آل اس کے نقصان زیادہ ہیں. تو سیم گوز فار دس انڈسٹری. آج آپ دیکھ لیں, کیا خیال ہے آپ کا, یہ انڈسٹری کو اوور آل اگر دیکھا جائے تو کیا کرسٹل کلیئر نہیں ہے کہ اتنی ہارمفل چیز ہے؟ آئی تھنک سب سے پہلے تو سمجھنا چاہیے کہ اٹ از سم تھنگ فاربیڈن, اور کوئی چیز الاؤڈ نہیں ہے. پلس اگر پتہ بھی ہو تو وہ نیگیٹو, وہ جو غلط بات پتہ ہونے کے باوجود جو آپ ری انفورس کی جاتے ہو کہ نہیں, یہ پہلی بات تو آپ نے جو لیرکس کی بات کی انہیں وہ کہتے ہیں آرٹ ہے, چاہے جو مرضی سیٹن کو بھی وہ پریز کر رہا ہو نا, وہ کہتے ہیں دس از جسٹ فار آرٹ, اٹس ناٹ جسٹ فار آرٹ. ابھی حسن نے بھی بالکل یہی بات کی تھی, اس نے کہا تھا کہ لیرکس کے پیچھے ایک ایجنڈا ہوتا ہے جو وہ کیری آؤٹ کرنا چاہتے ہیں. اٹس ناٹ جسٹ آرٹ, اور یہ اس طرح نہیں ہے کہ
all by chance ہو جاتا ہے. ابھی وہ ٹریوس اسکاٹ کا جو کانسرٹ تھا اس میں بھی کس طرح کی امیجری یوز کی گئی تھی, اور ایون آپ دیکھیں بالکل سیٹنک ریچول تھا. اور دیکھیں نا, میں پڑھ رہا تھا برٹنی اسپیئرس کا ایک سانگ 90s کا ہے, آئی تھنک ورکنگ وومن پہ تھا وہ, تو وہ باقاعدہ جب فیمنزم پیک پر جا رہی تھی امریکہ میں, اس کی ایک ویو چل رہی تھی, اینڈ دے وانٹیڈ وومن ٹو کم آؤٹ انڈیپینڈنٹلی اینڈ اسٹارٹ ورکنگ. تو دیٹ سانگ واز ویری فیمس وے بیک دین, اور اس کے بعد ایڈورٹیزمنٹس ایسی بنائی جاتی تھیں جو اس ساری موومنٹ کو پروموٹ کرے. تو اوبیسلی ایک ایجنڈا تو ہوتا ہے لیرکس کا, ٹھیک ہے نا, اور فلاسفی آف لائف خراب ہونے کے اچھے خاصے چانسز جو ہیں وہ ہوتے ہیں. پلس انٹلیکچوئل ڈس آنیسٹی بھی اس طرح سے آ جاتی ہے. آپ ایک طرف ایڈوکیٹ کر رہے ہوتے ہو کہ میوزک سننا چاہیے, اٹس اے گڈ تھنگ, بٹ دین یو آر سیئنگ کہ آبجیکٹیفیکیشن آف ویمن نہیں ہونی چاہیے. ساری آبجیکٹیفیکیشن ویمن ہپ ہاپ اور ریپ میوزک میں بالکل کھلے عام بول رہے ہوتے ہیں, اور اس پہ پھر کوئی اعتراض نہیں, بیکاز اٹس آرٹ. اٹس آرٹ. جا کے یہی پوائنٹ, فیمیل آرٹسٹ بھی اسی بارے میں بول رہی ہوتی ہیں. ہاں سر, اور یہ تو کرنٹ ٹائمس میں میوزک افیکٹ ہے نا. اگر ہم ہسٹری میں بھی دیکھ لیں تو میوزک واز کریٹڈ بائی سیٹن ٹو, کیا کہتے ہیں, مس گائڈ پیپل, ٹو ٹیک دم اوے فرام دا ورشپ آف اللہ اینڈ ٹو انڈلج دیم ان سنس. یہ حدیث ہے اس کے بارے میں صحیح. اگر آپ اس اسٹوری کو ذرا سنیں تو after Qabil murdered his brother Habil, the descendants of Adam alayhi salam separated into two groups. ایک تھا قابیل اور اس کے descendants کا گروپ, اور ایک تھا the rest of the descendants. تو شیطان قابیل کے گروپ میں نا انسان کے روپ میں آیا, اور he sought employment through them. صحیح, ٹھیک ہے, اس نے ان کے بیچ اپنی جگہ بتائی, اور he began to craft instruments that produce sound. اب کیونکہ انسانوں کے لیے ایک نئی چیز تھی, وہ اس سے بڑا فیسینیٹ ہوئے اور اس سے بڑا اٹریکٹ ہوئے, اتنا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی ورشپ سے نا دور ہونا شروع ہو گئے, اور انہوں نے ایک دن ایلوکیٹ کر دیا جس میں وہ میوزک کو انجوائے کرتے تھے اور باقاعدہ پارٹی کرتے تھے. پارٹی ماحول اتنا پرانا ہے. شیطان یہاں نہیں رکا, وہ پھر دوسرے گروپ پہ گیا, اور ان کی یوتھ سے انہوں نے بس یوتھ میں ایک ڈاؤٹ ڈالا, یار وہ تمہارے ریلیٹیوز ہیں, تمہاری کزنس ہیں, وائی ڈونٹ یو انٹریکٹ ود دیم. اب جیسے میں آپ سے کہوں کہ آپ اپنے کزن سے کیوں نہیں ملتے ہیں, آپ کے لیے تو یہ چھوٹی سی بات ہے نا, آئی مین کزنس ہیں, کیا برا ہو سکتا ہے. تو انہوں نے بھی یہ سوچ کے وہ دوسرے گروپ کی طرف گئے, وہاں کی میوزک, وہاں کی پارٹی, وہاں کی وومن سے وہ اٹریکٹ ہوئے. They couldn't control themselves. They fell prey to their desires and they sinned. اسی سے تو مطلب اتنا پرانا جاتا ہے کہ through music شیطان made the human sin, fornication and adultery. آپ کا بڑا اسٹرانگ پوائنٹ ہے کہ یہ فٹ اسٹیپس ہیں ٹوورڈز سنز. اوبیسلی جو لیرکس ہیں وہ پرووکیشن کی طرف لے جاتے ہیں انسان کو, اچھا خاصا پرووک کرتے ہیں وہ چیزیں. آپ نائٹ کلبز میں دیکھ لیں میوزک چل رہا ہے, آپ براتھلز میں دیکھ لیں میوزک چل رہا ہے, یعنی ہر اس جگہ جہاں پہ کوئی نہ کوئی گناہ کا عمل ہے وہاں میوزک آپ کو نظر آئے گا. بہت سے لوگ, آپ نے بات کی یہ جو کانسرٹس ہوتے ہیں اس پہ کیا حرکتیں ہو رہی ہوتی ہیں. آپ کانسرٹس پہ کبھی مطلب کیا آپ جسٹیفائی کر سکتے ہیں اس چیز کو کہ وہاں لڑکے کس طرح ہراس کر رہے ہوتے ہیں لڑکیوں کو, اور لڑکیاں کیا حرکتیں وہاں پہ کر رہی ہوتی ہیں. ایگزیکٹلی میں ویسٹ کی بات کر رہا ہوں, اب تو اللہ معاف کرے پاکستان میں بھی یہ چیز جو ہے وہ دیکھنے کو مل رہی ہے. تو یہ چیزیں دیکھیں, لاجیکلی تو ہم بہت کچھ بات کر سکتے ہیں, لیکن جو آپ نے ذہن شروع میں بات کی تھی نا کہ فرسٹ تھنگ اٹ از حرام اکارڈنگ ٹو دا اسلامک سورسز, میں اب اس پہ آتا ہوں, اور اس پہ کوئی اگر آپ کے ذہن میں سوال آئے. سب سے پہلے تو مقاصد شریعہ ہمیں سمجھنا چاہیے ہماری یوتھ کو کہ اسلام ایک چیز کو حلال اور حرام کب کہتا ہے. پہلا رول یہ کہ ایوری تھنگ از حلال ایکسیپٹ جس کی ہمیں دلیل مل جائے کہ وہ چیز حرام ہے, اور وہ بڑی کم چیزیں حرام ہیں. یقین کریں وی کین ایکچولی کاؤنٹ دیم آن آور فنگرز. اللہ نے تو زیادہ تر چیزیں حلال کی ہیں, میجورٹی چیزیں کھاؤ پیو, اللہ نے اتنا کچھ جو ہے وہ حلال کیا ہوا ہے. اب میوزک کی جہاں تک بات ہے تو مقاصد شریعہ میں بتا رہا تھا کہ اسلام میں وہ چیز جو نمبر 1 آپ کو مینٹلی کوئی ہارم دے, یعنی آپ کے مینٹل ہیلتھ کے لیے ہارمفل ہو, نمبر 2 پبلک ویلفیئر سوسائٹی ویلفیئر کے لیے ہارمفل ہو, ٹھیک ہے, نمبر 3 فیملی کے لیے ہارمفل ہو, فیملی اسٹرکچر, کیونکہ فیملی اسٹرکچر از ویری امپورٹنٹ. اسلام کی ساری ٹیچنگز اگر آپ دیکھیں وہ فیملی کو اسٹرانگ کرتی ہیں. فیملی اسٹرانگ ہے تو ہیومن بینگ اسٹرانگ ہے, اور اس فیملی سے اچھے لوگ نکلنے, ٹھیک ہے نا. اگر فیملی اسٹرکچر تتر بتر ہے, خراب ہے, تو پھر ظاہر ہے, تو اس لیے فیملی اسٹرکچر از ویری امپورٹنٹ. اور پھر ظاہر ہے کہ وہ آپ کی فزیکل ہیلتھ کے لیے بھی نقصان دہ ہو. یہ 4-5 اس طرح کے رولز ہیں. اب شراب کی مثال لیں, مینٹل ہیلتھ کے لیے نقصان دہ. زیادہ تر کرائمز ایکسیڈنٹس ہو شراب کے, ایسے لوگ غصے میں مار دیتے ہیں ایک دوسرے کو. شراب حرام ہے, اللہ نے کہا ٹھیک ہے اس کے کچھ بینیفٹس ہوں گے, میڈیسنز میں بینیفٹس ہیں یا کچھ اور, لیکن یہ کہ اوور آل دیکھا جائے تو اس کے نقصانات ہیں.
اوکے سیکنڈ پوائنٹ لے لیں فیملی. شراب اب ظاہر ہے فیملی اسٹرکچر کو بھی خراب کرے گی. شراب ول لیڈ ٹو ادر سنس اینڈ دین اوبیسلی غصہ اور آپے سے باہر ہو جانا اور ان پروڈکٹیو ہو جانا, ایڈکٹ بن جانا وغیرہ وغیرہ. پبلک ویلفیئر, ڈرائیونگ کریں گے آپ اگلے کو مار دیں گے, شراب کے نشے میں دھوت ہیں, ٹھیک ہے نا, یو ول بیکم اے نیوسنس فار پیپل. اور اوبیسلی فزیکل ہیلتھ اچھی خاصی یہ نقصان باقاعدہ کینسر ہو سکتا ہے, کینسر ہو سکتا ہے, انفرٹیلیٹی کاز کر سکتی ہے. مین کے لیے تو بہت نقصانات ہیں, وومن کے لیے, وومن ہو کنزیوم اے لاٹ آف الکوہول پریگننسی میں کتنے زیادہ نقصان ہو جاتے ہیں. تو اسلام دشمن تو نہیں ہے آپ کا, یہ تو یوتھ کو سمجھنا چاہیے نا. اسلام اللہ سبحانہ و تعالیٰ لوز یو, اللہ تعالیٰ آپ کو بتا رہے ہیں کہ یہ چیز انسان میرے بندے تیرے لیے نہیں ٹھیک. اب تو ایک جگہ جا رہا ہے, اب ظاہر ہے ارتھ ایک ایسی ان نون جگہ, اصل میں تو ایلینز ہم ہیں اس ارتھ پہ کیونکہ ہم باہر سے آئے ہیں, جنت سے آئے. تو اللہ ہمیں بتا رہا ہے کہ اس جگہ جا رہے تو یہ چیزیں حرام ہیں اور شیطان تمہارا اینیمی ہے, وہ ان چیزوں کو مزین کرے گا, تمہارے لیے گلوریفائی کرے گا. آپ نے کہا جیسے اس نے کیا, پوری سٹوری سے ثابت ہو رہا ہے. تو میوزک کو بھی نہیں, آپ اگر 4 پیرامیٹرز پہ دیکھیں, 4-5 پیرامیٹرز پہ تو دیکھیں, فزیکلی بھی, مینٹلی بھی, فیملی وائز بھی اور پبلک ویلفیئر وائز بھی اس کے نقصانات زیادہ ہیں. وی کین کوٹ سو مینی تھنگس. سو وٹ ڈو یو تھنک اباؤٹ دیٹ؟ خالی اسلام نہیں کرتا اب تو, بلکہ آپ نے وہ پروجیکٹ MK الٹرا والی اسٹڈی بھی پڑھی ہوگی جس میں CIA کا پورا ایکسپیریمنٹ ہوا تھا جو بعد میں صحیح ڈی کلاسیفائی ہو گیا تھا. اس میں وہ سارا دے یوزڈ میوزیکل انسٹرومنٹس اینڈ میوزیکل بیٹس اور اٹ ریزلٹیڈ ان دا وومن ایکچولی پریسنگ دا ٹریگر. ایکچولی انہوں نے ایک سیٹ اپ کیا ہوا تھا اور پھر اس کے ہیڈ فونس لگا کے نا دے ور یوزنگ سم سارٹ آف بائنورل اور سم واٹ بیٹس, اور اس کا افیکٹ اس سے بائنورل بیٹس, یس, یہ ایک جرمن اس کی ریسرچ. یس, اسی کے ساتھ ساتھ وین ایور یو ڈرائیونگ, آپ میوزک سن رہے ہو, یو ول اوبیسلی ڈرائیو فاسٹر. مطلب یہ کوئی آپ کو کوئی ایگزیکٹلی لائک آپ کو کوئی وہ سائنٹیفک ایویڈنس کی بھی ضرورت نہیں, یو کین جسٹ بائی یور اون ایکسپیرینسز you feel like you're the main character, you're driving, cruising the streets, سارا کچھ. بالکل ٹرو. تو میں آپ کو کچھ انشاءاللہ بتاتا ہوں قرآنک دلائل پلس احادیث سے انشاءاللہ. پہلی بات یہ کہ یہ جو ورس ہے جو میں اس وقت پڑھنے لگا ہوں, یہ سورہ لقمان کی ورس نمبر 6 ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اللہ سیز وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ. اب دیکھیں اس میں اس کی ٹرانسلیشن یہ ہے کہ آف پیپل از ہی who buys the amusement of speech to mislead others from the path of Allah without knowledge. اس میں جو کی ورڈ ہے وہ لہو الحدیث, اوکے جی, عربک کی ورڈ ہے وہ لہو الحدیث ہے. لہو الحدیث کے بارے میں ہمارے جو مفسر ہیں ابن عباس, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کزن اور بگ اسکالر, ہمیں زیادہ تر تفسیر ان سے آ رہی ہے. ابن عباس اور ان کے اسٹوڈنٹ ہیں مجاہد, ٹھیک ہے, ان سے بھی آ رہی ہے. ابن عباس کہتے ہیں کہ اس سے مراد میوزیکل انسٹرومنٹس ہیں اور سنگنگ ہے, اوکے, اس سے مراد. اب یہ کس طرح کی سنگنگ ہوتی تھی؟ ظاہر ہے اس دور میں آپ کو پتہ, آپ نے پڑھا ہے کہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم جب لوگوں کو انوائٹ کرتے تھے توحید کی طرف اور ٹو دا رائٹ پرپز آف لائف, تو قریش کاؤنٹر اس کو کیسے کرتے تھے؟ اسٹوری ٹیلرز کو بلا کے, ٹھیک ہے نا, اور اس ٹائم کے جو کانسرٹس ہوتے تھے وہ ارینج کرا کے, اس ٹائم کے جو ہوتے تھے, یا سنگنگ گرلز کو ہائر کر کے, تاکہ لوگ ڈسٹریکٹ ہوں اس طرف سے اور اس طرف توجہ کریں. تو ایک تو اس کو کنڈیم کیا گیا ہے کہ یہ لوگ ڈسٹریکٹ کرتے ہیں اصل راستے سے. پوائنٹ از ڈسٹریکٹ کرنا یا ڈسٹریکشن ہونا, اوکے, دیٹس دا کی پوائنٹ. پھر مجاہد نے بھی اس پہ یہی کمنٹ کیا ابن عباس کے اسٹوڈنٹ نے کہ یس, اس سے مراد معازف, میوزیکل انسٹرومنٹ, معازف کہتے ہیں انہیں عربک میں, اور ان کو بجانا ہے, ان میوزیکل انسٹرومنٹس کو بجانا, لہو الحدیث سے مراد, اوکے. اس طرح ابن مسعود نے 3 بار قسم کھائی کہ اس سے مراد سنگنگ گرلز ہیں, اس سے مراد سنگنگ ہے, اور اوبیسلی میوزیکل انسٹرومنٹس کی امپلیکیشن بھی ہے. اب کوئی کاؤنٹر کر سکتا ہے کہ دیکھو قرآن میں, جیسے آپ نے شروع میں بات کی تھی کہ کلیئرلی تو کہیں نہیں لکھا ہوا نا کہ میوزک جو ہے وہ حرام ہے. دیکھیں قرآن میں جنرل پرنسپلز ہیں. جہاں تک بات ہے حدیث کی, حدیث میں تو بہت کلیئر ہے. حدیث میں صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ قرب قیامت کے نزدیک, نیئر دا ڈے آف ججمنٹ, میری امت کے لوگ جو ہیں وہ شراب کو, زنا کو اور میوزیکل انسٹرومنٹس کو حلال کر لیں گے. کتنی کلیئر حدیث ہے, صحیح بخاری کی حدیث ہے. اور آج ہم دیکھ رہے ہیں یہ چیزیں لوگ جسٹیفائی کر رہے ہیں اور لوگ کہہ رہے ہیں ان میں کیا ایشو ہے. اب ایسی ڈیبیٹس ہو رہی کہ نہیں ہو رہی, تو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم واز سو ٹروتھفل, انہوں نے تو ہمیں سچ بتایا.
تو اس لیے جب آپ کے پاس اور بھی بہت ہیں, دیکھیں اس میں میں آئی کین کوٹ سو مینی احادیث, میں انوائٹ کروں گا ٹین ایجرس کو کہ ایک بار گوگل پہ جا کر لکھو از میوزک حرام اسلام کیوں, ایک آرٹیکل پڑھ لو یا کوئی بھی جنرل آرٹیکل پڑھ لو, آپ کو میجورٹی اسکالرز اس کو حرام کہتے ہی نظر آئیں گے. تو جب اتنا انڈینائبل پروف آپ کے لٹریچر میں موجود ہے تو اس کے بعد دیکھیں آپ کا لاجک تلاش کرنا, کاؤنٹر آرگومنٹ دینا, دیٹ ڈزنٹ سوٹ یو, بٹ اسٹل فار دا سیک آف آرگومنٹ چلیں ہم کچھ کاؤنٹر آرگومنٹس لیتے ہیں. میں چاہتا ہوں آپ لوگ کچھ کاؤنٹر اس پہ, کیا یوتھ کیا یا ٹین ایجر یا آپ کے مائنڈ میں بھی اگر کوئی ہے تو بی اوپن اباؤٹ. سر میرا یہ کوشچن تھا کہ جیسے حدیث میں تو کلیئر کٹ مینشن کیا گیا ہے کہ میوزک از حرام, لیکن پھر دیر آر انسٹنسز ان وچ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود پرمٹ کیا تھا کہ میوزک بجائے, ٹھیک ہے, اور انہوں نے اسٹاپ بھی نہیں کیا تھا جب میوزک بج رہا تھا. حضرت عائشہ نے ریٹ کرتی ہیں کہ ایک دفعہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے ہوئے تھے اور سنگنگ گرلز نا گانا گا رہی تھیں اور ڈف بجا رہی تھیں. حضرت ابو بکر آئے اور انہوں نے ان لڑکیوں کو منع کیا کہ نہ بجاؤ, لیکن حضرت محمد نے پھر انہیں روکا حضرت ابو بکر کو کہ نہیں انہیں بجانے دو. ایک اور انسٹنس ہے جب اپنی شادی کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے اور سنگنگ گرلز گانا گا رہی تھیں, ڈف بجا رہی تھیں, تو بیچ میں نا انہوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرنا شروع کر دی. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں روکا اور کہا جیسے تم لوگ پہلے بجا رہے تھے نا ویسے ہی کرو. تو اگر دیر آر انسٹنسز ان وچ ہی ہمسیلف پرمیٹڈ اٹ, تو دین دیر آر انسٹنسز ان وچ ہی فوربیڈ اٹ. تو ہاؤ ڈو وی ٹیکل دس سچویشن؟ ویری گڈ کوسچن ماشاءاللہ. دیکھیں پہلی بات وہ عید کا موقع تھا, ایک بار شادی کا بھی موقع تھا. شادی پہ ڈف بجانا اٹ از الاؤڈ. ایکچولی مائی پوائنٹ از کہ اسلام از اے وے آف لائف, اسلام از اے سیٹ آف رولز اینڈ لاز اینڈ پرنسپلز. اٹس ناٹ جسٹ یہ کہ بس نماز پڑھ لی اور ذکر کر لیا. اسلام جو ہے اٹس اے کمپلیٹ پیکج, ٹھیک ہے نا. اسلام ہمیں بتائے گا کہ واٹ از دا رائٹ اماؤنٹ آف انٹرٹینمنٹ یو نیڈ سو دیٹ یو ڈونٹ گیٹ ڈسٹریکٹیڈ, ٹھیک ہے نا. یہ اسلام ہی ہمیں گائیڈ کرے گا. تو دیکھیں انٹرٹینمنٹ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کے موقع پہ دف بجانا یہ حدیث میں آتا ہے. ایک تو اناؤنسمنٹ کے لیے, ٹھیک ہے نا, اناؤنس کیا جائے کہ شادی ہو رہی, لوگوں کو پتہ لگے شادی ہو رہی ہے, ٹھیک ہے, خوشی کا موقع ہے. عید کے موقع پہ یہ جو ابو بکر صدیق والی حدیث آپ نے سنائی, غالباً وہ عید کا موقع تھا. حضرت عمر جب آئے تو وہ بچیاں جو ہے ڈف کو چھپا کر بیٹھ گئیں اس کے اوپر, کیونکہ حضرت عمر آپ کو پتہ ہے ذرا تھوڑے سے جلالی طبیعت. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع نہیں فرمایا تھا, یہ سچ ہے, ٹھیک ہے, یہ بات ہے, یہ علماء کے علم میں بھی ہے. دیٹس وائی اسکالرز ڈو الاؤ ایون دو سم آف دیم سے کہ نہیں دف بھی نہیں بجانی چاہیے, لیکن دیر آر اسکالرز ہو سے کہ دف از اوکے بیکاز وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت الاؤ کی. لیکن یہ اسی طرح دیکھو میں آپ سے کہوں کہ پگ کا بھی میٹ ہے, فش کا بھی میٹ ہے, گوٹ کا بھی میٹ ہے, کاؤ کا بھی میٹ ہے, تو پگ کا میٹ کیوں حرام ہے تو سب کچھ میٹ. اسلام کو پتہ ہے پگ کا میٹ اس لیے حرام ہے, اس کے نقصانات زیادہ ہیں, ٹھیک ہے نا. اسی طرح انسٹرومنٹس کی جب بات ہوتی ہے تو گٹار, ٹیکنو, ڈرم, یہ چیزیں اس کے ایک تو ایفیکٹس جو آپ کے برین پہ ہوتے ہیں ظاہر ہے وہ ڈرگ والے ایفیکٹس ہیں, جس طرح لمبک سسٹم کو انفلوئنس کرتی ہیں یہ چیزیں, یہ بیٹس اور یہ ٹیونز جو ہوتی ہیں. ٹیکنو از دا موسٹ ڈینجرس وین اٹ کمز ٹو انفلوئنسنگ یور نروس سسٹم اور یہ سارا. تو اس لیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بانسری, یہ کلیئر کٹ حدیث ہے, ایک بار گزر رہے تھے کہیں سے, ابن عمر ساتھ تھے, صحابی, بانسری کی آواز آئی, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کانوں میں انگلیاں دے دیں, ٹھیک ہے نا. تو یہ بڑا کلیئر ہے کہ ہی ڈیڈنٹ لائک اٹ ایٹ آل. تو دف کا یس جو آپ نے واقعہ کوٹ کیا وہ اسکالرس کہتے ہیں ٹھیک ہے دف بجائی جا سکتی ہے خوشی کے موقعوں پہ. نشید میں بھی آپ نے دیکھا ہے دف بجتی ہے, اور میجورٹی اسکالرس کہتے ہیں کہ چلو ٹھیک ہے الاؤڈ ہے, لیکن یہ کہ اس سے آگے نہ بڑھو. باقی میوزک پہ تو کنسنسس ہے نا, سارا حرام ہے. باقی بھی تو کنسنسس ہے نا, وہ میوزیکل انسٹرومنٹس کی جب بات کر دی, اور کچھ موقعوں پہ جیسے آپ نے کہا اگر دف الاؤ کر دی تو دف تک رہو, ٹھیک ہے نا. اس سے آپ یہ مت اخذ کرو یا ڈرائیو کرو کہ چونکہ دف الاؤڈ ہے تو باقی انسٹرومنٹ, الیکٹرک گٹار بھی الاؤڈ ہے, الیکٹرک گٹار بھی الاؤڈ ہے, اور باقی وائلن بھی الاؤڈ ہے, سب کچھ الاؤڈ ہے. تو وی ہیو ٹو انڈرسٹینڈ کہ اسلام از اے کمپلیٹ پیکج, اور اسلام کبھی بھی ہمیں ایسی چیز منع نہیں کرے گا جو ہیومن کے بینیفٹ کے لیے. اگر یہ اتنا بینیفیشل چیز ہوتی اسلام اس کو کبھی بھی جو ہے وہ منع نہیں کرتا. اور وٹ ڈو یو تھنک کاؤنٹر آرگومنٹ آتا ہے مائنڈ میں ٹین ایجرس کے, یوتھ کے, آپ نے کبھی مطلب خود بھی, میں تو بہت کاؤنٹر دیتا تھا, اگر میں پرسنلی اپنی بات کروں میری مدر منع کرتی تھی یہ کیا سنتے ہو, ہیڈ فون لگا کے ہم ہیڈ بینگنگ کرتے تھے, بڑا پریشان ہوتی تھی, لمبے لمبے بال تھے اس ٹائم پہ.
تو میں تو بڑے فولش آرگومنٹس دیتا تھا, سیدھی سی بات ہے, سوری ٹو یوز دس ورڈ, ناٹ ٹو ہرٹ دی سینٹیمنٹس آف ٹین ایجرز, بٹ میں کہتا تھا کہ نہیں جی آپ کو کیا پتا, یہ مجھے انرجی دیتا ہے اور یہ مجھے جو ہے وہ بڑا خوش رکھتا ہے. مطلب اگین دس واز آل اباؤٹ می نا, پلیجر, می کہ مجھے یہ مجھے وہ. تو آئی ریئلائزڈ کہ وہ سیلفش آرگومنٹس تھے کہ مجھے سکون دیتا ہے, آ جا فائدہ کے ملتا ہے. I feel energetic, it gives you I'm more satisfaction, productive. pleasure, it helps you concentrate. آئے کی بات, آئے کی بات. Selfless. بالکل صحیح, بالکل صحیح. not selfless, Selflessness. یا سیلف سینٹرڈنس کہہ لیں. دیکھیں اسلام پلیجر کے خلاف نہیں ہے, میں کلیریفائی کر دوں, کوئی یہ نہ سمجھے جی کہ اس کا مطلب پلیجر لے ہی نہیں سکتے. اللہ نے اتنی چیزیں حلال کی ہیں, آپ کھانے اچھے اچھے کھائیں, ان سے پلیجر ملتا ہے, ٹھیک ہے نا. آپ چلیں نشید اچھی سن لیں, اب جو وداؤٹ میوزیکل انسٹرومنٹ, بلکہ مجھے کوئی ٹین ایجر بتا رہا تھا, آپ کا ہی کلاس فیلو, کہ ایک ووکلز اونلی, گوروں نے بھی کچھ یوٹیوب پہ جو ہے وہ شروع کیا ہوا ہے, پہلا. تو دیکھیں دین اگین اس کا مطلب یہ ہے کہ میوزیکل انسٹرومنٹس کے بغیر بھی ایک سانگ بن سکتا ہے. اوپر سے اسلام doesn't want you to get rid of your desires, but it actually is there to guide your desires. Exactly. کس طرح کرتے ہیں, ہاں اس طرح کہہ سکتے ہیں. تو آپ اپنے آپ کو انٹرٹین کریں, پلیجر بھی لیں, لیکن اس پلیجر کی طرف نہ جائیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کلیئرلی منع فرما دیا ہے. اور وہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ یار یہ انڈسٹری یہ میرے عقیدہ بھی کرپٹ کرے گی, میری فلاسفی آف لائف کو بھی اچھا خاصا ہٹ کریں گے یہ لوگ. زیادہ تر لوگ ریلیشن شپس میں اس لیے پڑھتے ہیں, اس لیے نہیں کیونکہ وہ واقعی انہیں کوئی مطلب نیڈ ہے یا کوئی محبت ہو گئی, سچی محبت ہو گئی ہے. بھائی سیدھی سی بات ہے, آپ کو بالی ووڈ سانگز نے انفلوئنس کیا یا آپ کو گوروں کے سانگز نے انفلوئنس کیا, ٹھیک ہے نا. دے نو کہ لو از اے ویری پیور ایموشن, لو کا انکار نہیں ہے اسلام میں, لیکن اس کو اب وہ مس یوز کر کے اپنے لیرکس میں ایسے بتاتے ہیں, کیونکہ اٹس این انڈسٹری, انہوں نے تو پیسے کمانے ہیں, جتنا سانگ ہٹ ہوگا اتنا انہیں فائدہ ہوگا, ٹھیک ہے نا, جتنے فالوورز ہوں گے انہیں اتنا فائدہ ہوگا. ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کہیں ہم ڈسٹریکٹ نہ ہو جائیں, ہماری فلاسفی آف لائف نہ کرپٹ ہو جائے, ہم اپنے اصل مقصد سے نہ ہٹ جائیں, ہم اس کے تھرو کوئی بری عادت ہم میں نہ آ جائے. یہ تو چیزیں ہم نے دیکھنی ہے نا. تو واٹس دا ریزن اتنا جب کلیئر, یعنی لیرکس کا بھی پتہ ہے برے ہیں. اب 2 پیک اور اس کو کون میرا خیال کرتا ہوگا ڈیفینڈ, کہ کوئی کرتا ہے اس طرح کی گالیوں کو, ایفرٹس کو اور یہ سلینگ کو. تو پھر اس کے باوجود وہ سننا, واٹس دا ریزن؟ سر آئی بلیو کہ ہم نا بیفور وی جسٹیفائڈ کہ یار اس کی لیرکس ایسے ہیں, یہ چیزیں ڈسکس ہوتی ہیں, ہم اپنی ایڈکشنس میں اتنا ڈیپ چلے گئے ہوتے ہیں کہ وی کانٹ لیو ود آؤٹ اٹ. ہم سنتے جاتے ہیں, وی لائک دا آرٹسٹ, وی لائک ہز میوزک, ٹھیک ہے. تو پھر جب کوئی اس کے اگینسٹ جاتا ہے, آگے وہ میوزک ہے, تو ہم we feel like we have to defend it کیونکہ ہم اس کے ایڈکٹس بن چکے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. اینڈ ایون if you wanted to stop ourselves, ٹھیک ہے, it takes immense will power. We have to go out of our comfort zone, ٹھیک ہے, یہ ہوتا ہے. اور پھر ایون ایٹ ٹائمس ہمیں اپنی سوشلی ہم نا ذرا آکورڈ بن جاتے ہیں کہ سارے سن رہے ہیں اینڈ آئی ایم دا آڈ ون آؤٹ, اس لیے ہمیں سوشلی بھی ریجیکشن ملنے کا فیئر ہوتا ہے. پیئر پریشر کافی. پلس یو ڈونٹ نیڈ ٹو ایکچولی ایکٹیولی گو, آپ بیٹھو کہیں جا کے اور آپ پھر جا کے میوزک سنا. اب تو اتنا کامن ہو گیا کہ آپ کو ہر جگہ ملے گا, تو اٹس ویری ہارڈ ٹو کنٹین یور سیلف. جس طرح رافع نے بتایا, وی سو ڈیپلی انٹو آور ایزیلی ایکسیسیبل بھی ہو گیا نا, آپ نے بس موبائل فون, اٹس ناٹ انف ٹو کیپ یو اوے. آپ اپنا موبائل کھولیں, موبائل پہ ہے, آپ گھر جائیں آپ کے ٹی وی پہ ہے, چلیں آپ گھر سے نکل جائیں, آپ مال چلے جائیں, وہاں چل رہے ہیں, ریسٹورینٹس میں بھی لگا ہوتا ہے, ریسٹورینٹ چلے جائیں, ایمبینس کے لیے لگایا, ایمبینس کے لیے. تو دیکھیں جہاں تک بات ہے اس کے بغیر نہیں ہو سکتی. یہ تو الحمدللہ یوتھ کلب نے اگزامپل بھی کریٹ کر کے دی. ہمارے ویڈیوز بنتی ہیں اس میں کوئی میوزک نہیں ہوتا, ہمارا بھی تو کام چل رہا ہے, کوالٹی کام چل رہا ہے ماشاءاللہ. کئی اسلامک چینلز ہیں وہ چل رہے ہیں, اس میں نیچرل ساؤنڈز ہوتے ہیں. نیچرل ساؤنڈز میں کوئی حرج نہیں, پرندوں کی چہچہاہٹ ہے, پھر یہ کہ واٹر فال کا ساؤنڈ ہے, رین واٹر کا ساؤنڈ ہے. تو اس طرح منہ سے کچھ نیچرل ساؤنڈز نکالو, ایز لانگ ایز کہ وہ ان انسٹرومنٹس کو نہ اتنا زیادہ امیٹیٹ کریں. تو آئی تھنک کہ اس میں ہمنگ میں یا اچھے لیرکس میں یا تھوڑا گنگنانے میں, اس میں تو کوئی منع نہیں کرتا. لوگ, میں نے تو علماء کو یہاں تک کہتے سنا آپ اپنی وائف کے لیے گائیں, ٹھیک ہے, لیکن وائف کے لیے گائیں اگر آپ کی آواز اچھی ہے. عاصم الحکیم سے کویسچن ہوا انہوں نے کہا یو کین سنگ ایز لانگ ایز آپ کی آواز اچھی ہے. تو دیکھیں یو ہیو ٹو انڈرسٹینڈ کہ یہ جو انڈسٹری ہے
یہ شراڈ پوری کی پوری, جیسے آپ نے کہا نا, ایک تو میگا بلین ڈالر انڈسٹری, پھر ہر جگہ انہوں نے میوزک گھسایا ہوا ہے, اس لیول پہ گھسا دیا ہے کہ اب آپ کی بات ٹھیک ہے کہ ایک کامن ٹین ایجر سوچتا ہے کہ یار میں کروں کیا, مطلب اسکول کے فنکشنز میں میوزک ہے, ہوٹل جاؤں وہاں پہ ایمبینس کے لیے میوزک ہے, کسی بس میں ٹریول کروں وہاں میوزک چل رہا ہے, شاپنگ مال چلا جاؤں وہاں ایمبینس کے لیے میوزک چل رہا ہے. تو یہ ایشو تو ہے, وی شوڈ سمپتھائز ود دا یوتھ کہ کتنے ڈیفیکلٹ ٹائمس میں وہ رہ رہے ہیں. آپ نے کچھ ایڈ کرنا ہے؟ وہ جو آپ ایگزامپل دے رہے تھے, ایک ایگزامپل مجھے بھی آئی تھی کہ اب تو آپ نئی گاڑیاں سٹارٹ کریں ان میں بھی میوزک چلتا ہے پہلے. ایگزیکٹلی فلر کے طور پہ اتنا نیسیسری بنایا ہوا ہے کہ اس کے بغیر جیسے پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. تو دیکھیں اٹس ویری کلیئر, میں اس کا آنسر اس طرح کرتا ہوں کہ جو سویلائزیشن پاورفل ہوتی ہے نا, ٹاپ پہ ہوتی ہے, وہ پھر اپنے رولز ہر جگہ امپوز کرتے ہیں. اس وقت ویسٹرن سویلائزیشن ہے, ان کے لیے میوزک میں کوئی ایشو نہیں ہے, ٹھیک ہے نا, تو وہ ہر جگہ میوزک. میں یہاں ادھر توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ ہمارے ینگسٹرز کو کوشش کرنی چاہیے کہ ایسی کچھ چیزیں سامنے لائیں, نشیدز یا ایسے کچھ ایفیکٹس جو میوزک تو نہ ہو لیکن یہ کہ ہمیں ایک آلٹرنیٹ ملے اس سے, ٹھیک ہے نا. بہت کچھ ہو سکتا ہے ایسا, تو وی نیڈ ٹو کریٹ آلٹرنیٹ فار آر یوتھ. اب یوٹیوب پہ آپ دیکھیں گے کافی اچھے ایسے اسلامک سانگز جن کو میں نشیدز کہتا ہوں وہ مل جائیں گے آپ کو, جن کے لیرکس بھی بہت پاورفل ہیں, اچھے ہیں, اور وہ سننے میں بھی اچھے لگتے ہیں. دس نیڈس ٹو انکریز, اور ہونا چاہیے, بلکہ مسلمانوں کو تو انٹلیکچولی اب سوچنا چاہیے کہ یار ہم اپنا کلچر کیسے ریوائیو کریں. اتنا املگمیٹ ہو چکے ہیں ہم ان کے کلچر میں, اسیمیلیشن اور املگمیشن یہ دو فینومیناز ہوتے ہیں سوشیولوجی کے, تو اتنا اسیمیلیشن ہو چکی ہے کہ اب ہم بھی انہی کی طرح لگتے ہیں, سیدھی سی بات ہے, مطلب ہر چیز میں. تو وی ہیو ٹو انڈرسٹینڈ کہ اسلامک رولز کو فالو کیا جائے, اور جو چیز حرام ہے اس کو حرام سمجھ کے پھر آپ اپنا کلچر کس طرح سے ریوائیو کرو, اس پہ میرا خیال سوچنا چاہیے. اپنی آئیڈینٹی بھی تو ہونی چاہیے نا, اپنی آپ نے identity سارا کچھ ان سے پکڑ لیا, ان کا بھی تو ایجنڈا ڈریون ہی ہے نا, اٹ ازنٹ ہیپننگ آل بائی چانس. ایگزیکٹلی ان دی اولڈن ٹائمس پھر بھی تھوڑا فرق تھا کلچرز میں بیکاز آف دا ڈسٹینس, بٹ اب تو ٹیکنالوجی اینڈ کمیونیکیشن, ایوری ون لکس دا سیم, ایوری ون از دا سیم, ایوری ون لسنس ٹو دا سیم. سر وانا بی کلچر اس میں فالو ہو رہے ہیں نا کہ ہم انفلوئنس ہوتے ہیں ویسٹ سے, وہ لوگ یہ پہن رہے ہیں ہم لوگوں نے بھی یہ پہننا ہے, وہ لوگ یہ کھا رہے ہیں ہم لوگوں نے بھی یہ کھانا ہے, وہ لوگ جس بندے کو سن رہے ہیں ہم لوگوں نے بھی اسے سننا ہے, وہ لوگ جس ٹائپ کا میوزک سن رہے ہیں ہم نے اس ٹائپ کا میوزک سننا ہے. تو ابھی آپ کہے تھے نا جیسے آپ کہے تھے نا نشیز پروموٹ ہوتی ہیں, تو اب نشیز کو ہم کیوں نہیں پروموٹ کرتے, کیونکہ وہ ویسٹ نشیز کو نہیں پروموٹ کرتی ہیں, ان کے لیے اٹس ناٹ کول انف, ٹھیک ہے, کیونکہ دیٹس ریزن. بالکل صحیح, آپ ایڈ کر رہے تھے. میں کہہ رہا تھا کہ جس طرح انہوں نے کہا کہ وی لائک ٹو کاپی دا ویسٹرن سویلائزیشن, اس میں ایک اور ریزن یہ بھی ہے کہ بیکاز وی آر ان دا سب کانٹیننٹ اینڈ وی ہیو بین اپریسڈ بائی دیم, اینڈ دی نارملی دی اپریسڈ سویلائزیشن وشز psychologically to copy the one who they were oppressed by. کلونیلزم کے افیکٹس بیسکلی. دیکھیں اسلامک گائیڈ لائنز بڑی کلیئر ہیں وین اٹ کمز ٹو ڈریسنگ. اسلام رسپیکٹس آل کلچرز ایز لانگ ایز وہ ان پیرامیٹرز کو پورے کر رہے ہیں, یعنی اتنی ٹائٹ ڈریسنگ نہ ہو, اس میں باڈی پارٹس ایکسپوز نہ ہو آپ کے, ٹھیک ہے نا, سطر کور ہو رہا ہو. مردوں کے لیے خواتین کے لیے رولز ہیں, ڈفرینٹ رولز ہیں اوبیسلی. تو چلے ڈریسنگ تو ایک اور سبجیکٹ ہے نا, اس پہ تو ڈسکشن ہو سکتی ہے کہ کیا آیا یہ ٹراؤزرز پینٹ شرٹس پہننا جائز ہے نہیں ہے, وہ تو ایک اسلامک گائیڈ لائن ایز لانگ ایز وہ فالو ہو رہی ہے جو ہم نے علماء سے سنا ہے. بٹ یہ میوزک کا جو ٹاپک ہے نا, اٹ از ویری کلیئر, اٹس سو کلیئر کہ اس پہ احادیث اتنی کرسٹل کلیئر ہیں, اس پہ ہمارے صحابہ کا, ہمارے اسلاف کا جو جنریشنز آگے آئی ہیں ان کا کنسنسس ہے, ان کا بڑے اسٹرانگ اوپینینز ان کے ہیں اس چیز پہ. تو اس لیے اس کو اس کیٹیگری میں ڈالنا کہ نہیں یہ کوئی ایمبیگوس چیز ہے, یہ ایمبیگوس تو نہیں ہے, یہ تو بہت زیادہ کلیئر ہے. اگر آپ اس کو دیکھیں تو دو طرح کے ایٹیٹیوڈ ہوتے ہیں. ایک آپ مان لیں کہ یار میں مانتا ہوں یہ چیز غلط ہے لیکن میری ویکنس ہے, ٹھیک ہے نا, میں فال کر گیا ہوں اس میں, اللہ تعالیٰ مجھے ہدایت دے, اللہ تعالیٰ میرے لیے آسانی کرے. یہ ایٹیٹیوڈ تو اللہ کو پسند بھی ہے کہ ایک بندہ ایکنالج کر رہا ہے, اللہ تعالیٰ ضرور اس کی مدد بھی کرے گا. لیکن یہ کہنا کہ میں تو مانتا ہی نہیں اس کو حرام, یہ تو بالکل ٹھیک ہے, تو آئی تھنک کہ وہ تھوڑا سا ریڈ زون ہے. اور اس کو میرا خیال ٹین ایجرز کو میں دعوت دوں گا کہ پلیز ایسی چیز اپنے اوپر نہ انوائٹ کریں کہ آپ اللہ تعالیٰ کلیئر کٹ جو رولز ہیں ان کے بارے میں ایسی بات کر کے کہیں کوئی آپ
اپنے پر کوئی ایسی چیز نہ انوائٹ کر لینا, اللہ تعالیٰ ناراض نہ ہو جائے, اللہ معاف کرے. سو سنتے ہیں جو ان کے لیے میری دعا ہے کہ ریئلائز کریں, ایکنالج کریں, دیکھیں اور اچھی انٹرٹینمنٹ کی طرف جائیں. واٹ ڈو یو گائز تھنک؟ بالکل ایگزیکٹلی یہی چیز ہونی چاہیے. اور سب سے پہلی چیز کسی بری عادت کو توڑنے کے لیے you need to at least identify کہ جو You need to admit that I am the one at fault. غلطی ہے نا. ہاں غلطی اس ہے. طرح اگر آپ جسٹیفائی کرتے رہے you're not making progress. پھر آہستہ آہستہ آپ بیریئرس کھڑے کریں اپنے اگینسٹ اور اس کو ختم کرنے کی. اینڈ آئی ڈونٹ ایکسپیکٹ کہ اگر کوئی کسی بھی غلط کام میں ہے تو وہ بالکل رائٹ آف دا بیٹ وہیں پہ چھوڑ کے جا سکے, اسپیشلی سم تھنگ ایز کامن ایز میوزک. تو یو کین, جس طرح حسن نے مینشن کہ بیریئرز کریں, پہلے ایٹ لیسٹ ریئلائز, دین کریٹ بیریئرز فار یور سیلف. Have faith in Allah. One step at a time لے کے چلو. One step at a time, but take the step at least. کچھ چلنے تو صحیح. بالکل نہیں کہ اس پہ لگے رہیں پورا. جیسے ابن قیم کا ایک کوٹ مجھے بڑا پسند ہے. He said کہ میوزک اینڈ قرآن کین ناٹ کو ایگزسٹ ان ون ہارٹ. اور یہ بات میں نے اپنی لائف میں بھی دیکھی, وٹنس کی ہے کہ ریئلی وین الحمدللہ آئی ڈیولپ لو فار دا قرآن, اللہ نے ڈیولپ کیا. ہم تلاوت اگر آپ سرچ کریں نا یوٹیوب پہ, اب تو بڑا کچھ آ گیا. ہمارے دور میں اتنا کچھ نہیں تھا جب یوٹیوب نیا نیا آیا تھا, لیکن اب آپ سرچ کریں تو 8D قرآن ریسیٹیشن, 9D قرآن ریسیٹیشن, کمال قسم کے قرآن ویژولائزیشن ایک چینل ہے, اتنی خوبصورت تلاوت وہاں پہ ہے, اور ویژولائزیشن بھی چل رہی ہے آیت کے مطابق, کچھ پکچرز وغیرہ آ رہی ہیں. تو اب تو ایسی تلاوتیں مطلب آ چکی ہیں یوٹیوب پہ کہ آئی تھنک کہ یو ہیو اے گریٹ آلٹرنیٹیو. تو میرا پرسنل ایکسپیرئنس وین اللہ پٹ لو آف قرآن ان مائی ہارٹ الحمدللہ, کہ وہ سانگز جو میری کمزوری تھے, میری جان تھے. ایک بار میں ایک کوریڈور سے گزرا تھا, GIK کی بات ہے, ہاسٹل کے کوریڈور سے, تو کچھ مجھے سولو گٹار کی, اب سولو میری کمزوری تھی, سولو گٹار کا مجھے ذرا کان میں تھوڑا سا آیا. تو میں رکا. ہم اصل میں لوگوں کو انوائٹ کر رہے تھے کہ اسلامک ایونٹ کی طرف. میں رک گیا تو میں نے, وہ دروازہ کھلا تھا اس کا لڑکے کا, میں نے کہا یہ فلانا گٹارسٹ ہے, جو سیٹریانی کا میں نے نام لیا, میں نے کہا یہ اس کی ہے. تو ایک دم یوں دیکھا اس نے کہ وہ ظاہر ہے اس کو پتا تھا مولوی ہے. کہتا آپ کو کیسے پتہ ہے؟ میں نے کہا یہ بندہ کسی دور میں میری کمزوری تھی, لیکن میں نے کہا کہ واللہ اب اس کی ٹیونز نا مجھے دکھتی ہیں, مطلب مجھے درد دیتی ہیں, یعنی مجھے ان ایزی فیل کراتی ہیں. تو یہ بالکل یہ کوٹ صحیح ہے کہ دے کین ناٹ کو ایگزسٹ ان ون ہارٹ, ون ول ایکسپیل دی ادر. اللہ معاف کرے. اب آپ یہ چوائس بنا لو, میوزک نے ایکسپیل کرنا ہے اس چیز کو. تو کچھ لوگ یہ بھی آرگیو کرتے ہیں نا, میوزک ہیز ہیلپ می اے لاٹ. تو اف وی کریٹیکلی اینالائز اٹ ریئلی ہیزنٹ ہیلپ دیم ایکچولی. جیسے میں کہتا تھا میوزک ہیلپس می اے لاٹ, لیکن کوئی خاص ہیلپ تو نہیں کیا, ڈوپامین ہی میرا بڑھایا اور غلط فلاسفی میری بنائی, اور بہت سی مسٹیکس لیرکس کی وجہ سے, میوزک کی وجہ سے, غلط میوزک کی وجہ سے میں نے کی. تو اگر آپ دیکھ لیں میوزک اتنا پاورفل ہے اور اتنا ہیلپ فل ہے, وائی ازنٹ اٹ ہیلپنگ دا سنگرز اینڈ دا میوزیشینس؟ سب سے زیادہ ڈپریس تو وہی ہوتا ہے. آپ کا چیسٹر بیننگٹن آئیکن اتنی دیر رہا, اس نے خود ہی کمیٹڈ سوسائڈ. اور بہت زیادہ کرٹ کوبین جو نروانا والا ہے, نروانا, اس کو آپ دیکھ لیں, وہ بھی کمیٹڈ سوسائڈ. تو اٹ شوڈ ہیلپ دیم. ویسے بھی آپ دیکھ لیں جو ہمارے میوزیشینز ہیں ان کے کریکٹرز ویسے بھی آپ دیکھ لیں, ناٹ ٹو پرسنلی اٹیک دیم, لیکن ہمارا نہیں ہے کہ ہم ان پہ پرسنل اٹیک کریں, لیکن اوور آل دیکھیں کہ ان کا مطلب آپ کمپیئر کر لیں نا کہ کیا از اٹ ریئلی ہیلپنگ دیم ایز این انڈیویجول in terms of spiritual growth, mental growth, in terms of doing something really good for humanity. تو I don't, ایک گروتھ تو ہے, وہ پاکٹ گروتھ, وہ تو کافی ہیلپ ہو رہی ہے. تو آ جا کے وہی ہے نا, پاکٹ گروتھ ہی ہے ہر چیز. آپ پورن انڈسٹری دیکھ لیں, اتنی پاورفل ہے پورن انڈسٹری. میں آپ لوگوں کو بتا رہا تھا کہ گوگل کو پیسے لگائے ہوئے ہیں کہ کوئی ایسی ریسرچ نہیں ڈالنی جو پورن کے خلاف ہو, تو بلکہ آپ کو فیور میں ریسرچز مل جائیں گی کہ پورن تو ہیلدی ہے, پورن تو دیکھنا چاہیے, حالانکہ کتنا کرسٹل کلیئر ہے, اس کے نقصانات کتنے زیادہ. اسی طرح دیکھیں میوزک اب نہ اکنالج آپ کرو, لیکن جب اللہ تعالیٰ نے ایک چیز کو حرام کہہ دیا تو اللہ ہمارے لارڈ ہیں, اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں ہمیں, ہم سے بھی بہتر جانتے ہیں انسانیت کے لیے کیا چیز بری ہے, اللہ تعالیٰ جانتا ہے. تو آئی تھنک کہ یہ ساری چیزیں جو ہے نا, یہ آ جا کے وہی ہے کہ پرسنل ایگو, کہ جی مجھے پسند ہے ایک چیز, اس کو کیوں ہٹ کیا جا رہا ہے, تو آ جا کے وہی نکلتی ہے, کوئی لاجیکل اور انٹلیکچوئل چیز تو نہیں نکلتی آ جا کے. سر ابھی آپ نے چھیڑا تھا کہ میوزک فار دا ٹائم بینگ آپ لوگوں کو سیٹسفیکشن اور پلیزر دے دیتی ہے, جی ہاں, لیکن ان دا لانگ رن وہ اٹس ہارمز یو. تو آئی فیل کہ میوزک نا ڈپریسنگ کی فارم میں ہوتی ہے.
For the time being, it makes you, concentrate. ٹھیک ہے, اگر آپ concentrate کرنا چاہ رہے ہیں, it gives you pleasure, it makes you feel content and happy. It does. لیکن in the longer run, you feel depressed, you feel empty. دیکھیں, to say کہ it doesn't give you pleasure is non-scientific. Music does give pleasure, but zina also gives pleasure. بہت چیزیں زنا سے پلیجر نہیں آتا, اللہ معاف کرے, اللہ ہمیں بچائے, ہماری جنریشنز کو بچائے. لیکن آبویسلی سن میں پلیجر تو ہے, اس کا تو انکار کسی نے نہیں کیا. تو اس لیے یہ کہنا کہ چونکہ ایک چیز پلیجر دے رہی ہے تو وہ ٹھیک ہے, یہ تو ویسے ہی ظاہر ہے ایک فلاڈ بات ہے. تو ہم نے اس کا انکار نہیں کیا کہ میوزک پلیجر دیتا ہے, لیکن دیٹ از فالس پلیجر. دیٹ از اے پلیجر وچ ڈسٹریکٹس یو, دیٹ از اے پلیجر وچ از ایڈکٹیو, دیٹ از اے پلیجر وچ از شارٹ لیونگ. اور یہ آپ کے ڈوپامین کے تھریش ہولڈ کو اس لیول پہ لے جائے گا کہ آپ کو بعد میں کوئی چیز اچھی لگے گی نہیں, سیدھی سی بات. تو پھر آپ کو, میں کئی لوگوں کو میں آپ کو کوٹ کر سکتا ہوں, کئی ینگسٹرز بریک اپ یا یس ہارٹ بریک, تو دے اسٹارٹ لسننگ ٹو میوزک, اور باقاعدہ ہمیں آ کے بتاتے ہیں کہ اٹ میڈ می مور ڈپریسڈ, ڈپریسنگ سانگ سن سن کے, ٹھیک ہے نا. تو دیکھیں اٹس ناٹ ایکچولی ہیلپنگ دیم. ہاں ٹیمپوریریلی انہیں شاید کوئی بہت اچھا میوزک سنے تو بوسٹ ملے, ایک پلیجر ملے, لیکن اس کے بعد وہ جو ڈاؤن فیز آتا ہے وہ بھی بہت زبردست آتا ہے, ٹھیک ہے نا. جتنا آپ تھریش ہولڈ یہ بڑھائیں گے اپنا ڈوپ پہ, اس کے بعد جب وہ ڈوپ کی ویلیو ختم ہونی ہے, وہ ڈوز ختم ہونی ہے, تو پھر یہ گرنا بھی یوں ہے, وہ زیادہ نیچے آپ نے گرنا ہے. تو ایسا ہی ہوتا ہے, کئی لوگ ٹیمپرری پلیجر تو لے لیتے ہیں لیکن گرتے پھر بہت برا ہے. اور رن ٹائم ہوتا بھی 40 منٹس کا ہے ڈوپامین کا, ایگزیکٹلی 40 منٹس کی. سائنٹیفکلی پڑھا, یس, اچھا اچھا, 40 منٹس کے پلیجر کے بعد یو فال ڈاؤن اینڈ یو نیڈ ہائر ڈوز, اور اسی طرح پھر آپ کے بیس لائن ڈوپامین لیولز بھی انکریز ہو جاتے ہیں. ایگزیکٹلی. تو یہ چیزیں سائنٹیفکلی بھی دیکھیں آپ تو آپ کے لیے نقصان دہ ہیں. تو مائی پوائنٹ از میوزک از لائک اے ڈرگ, سیدھی سی بات ہے, یہ میرا پوائنٹ ہے. تو اس سے خیر بچنا چاہیے. کچھ اور چیزیں میں ڈسکس کرنا چاہوں گا کہ دیکھیں یہ انڈسٹری, ڈونٹ تھنک اٹس جسٹ انٹرٹینمنٹ. آج کی جو میوزیکل انڈسٹری ہے نا, یہ بات جو میں کرنے لگا ہوں اس کو بیک اپ بھی کروں گا انشاءاللہ ریسرچز سے. کئی ویڈیوز ہیں کہ سیٹنزم کا ایلیمنٹ, اور ظاہر ہے کہ وہ ایک خاص ایلیمنٹ, ایول ایلیمنٹ, اور ایول آرگنائزیشنز کے ساتھ لنک ان کا ہونا. جیسے زین نے بھی کہا تھا, ٹریوس اسکاٹ کا جو کانسرٹ ہوا ابھی ریسنٹلی, Yes. اس کے بعد جو لوگوں کے انٹرویوز ہوئے تھے, دے سیڈ دیٹ دے فیلٹ اے ڈیمونک پریزنس. They weren't even religious. weren't even religious. I don't know how true that is, یا وہ صرف شو کے لیے کہہ رہے تھے, but they did say یہ تو بہت کامن ہے. آپ کو وہ پرانے ڈیتھ میٹل, ڈارک میٹل بینڈ, بلیک سیبتھ ہو گیا, ان کے تو بلیک سیبتھ نام ہی آپ دیکھ لیں, سیبتھ واز ایکچولی سم تھنگ ہولی فار دا جیوز. انہوں نے سیبتھ کو ہی جس طرح ہم بلیک فرائیڈے, تو اٹس ویری کلیئر کہ یہ اٹس ناٹ اے انٹرٹینمنٹ انڈسٹری, اٹس کوائٹ ڈینجرس انڈسٹری. ایجنڈا ڈریون ہے, ڈینجرس ہے آپ کے لیے. میں تو خود وہ لیرکس سنے میں, ٹھیک ہے نا, یہ راک آرٹسٹ کے اور ان کے, میرلن مینسن کی میں آپ کو مثال دوں گا. وہ کیا اس کے مطلب وہ شیطان ہے پورا, اللہ معاف کرے. ایگزیکٹلی. پھر ایمینم کے گانے آپ دیکھ لیں, یہ ریپ انڈسٹری دیکھ لیں, ناٹ جسٹ میٹل اور راک, یو ول فائنڈ کہ یہ سب آ جا کے مطلب اس آرگنائزیشن کے ساتھ یا اس انڈسٹری کے ساتھ یا سیٹنزم کی طرف رجحان. تو میں اس کو ایسے دیکھتا ہوں, سیٹن کے لیے سب سے ایزی چیز ٹو انفلوئنس ہیومن بینگز از میوزک, ٹھیک ہے نا. ہی مسٹ بی ویری اسمارٹ, شروع سے وہ دیکھتا آ رہا ہے حضرت آدم کا دور, اور آپ نے پوری سٹوری سنائی کہ کریشن بھی اس کی آواز ہے. یہ قرآن مجید میں ہے کہ شیطان تمہیں اپنی آواز سے جو ہے وہ گمراہ کرتا ہے. تو اس کی آواز, اس کی تفسیر یہ آتی ہے کہ یہ ایکچولی جو ہے وہ اس کی وہ سنگنگ اور میوزیکل انسٹرومنٹس. یہ آیت بلکہ میں آپ کو جو ہے نا وہ ایگزیکٹ کوٹ بھی یہاں پہ کر دیتا ہوں. یس, سورہ الاسراء کی آیت نمبر 64 ہے. اللہ سیز, اللہ said to Iblis, and befool them gradually those whom you can among them with your voice. اب وائس کا بریکٹ میں انہوں نے انٹرپریٹیشن لکھی ہوئی ہے مفسر نے, سانگس, میوزک اینڈ اینی ادر کال فار Allah's disobedience. تو یہ مانے آپ کے سانگس کے ہارمفل افیکٹس ہیں, ڈس اوبیڈینس پر مبنی وہ لیرکس ہیں جو آپ کو زنا کی طرف, آپ کو ڈرگس کی طرف, جیسے آپ نے مینشن کیا, آپ میں گناہ کی چاہت لے کر آ رہے ہیں, اور آپ میں ایسی ایسی خواہشات بھر رہے ہیں وہ چیزیں جو اصل میں آپ کی نہ پرسنالٹی ہے نہ ایسی خواہش ہے. تو اس حوالے سے بھی دیکھا جائے تو یوتھ شوڈ بی ریئلی کیئرفل. میں تو یہاں تک بلیو کرتا ہوں کہ کچھ سانگز لٹرلی وہ تو میرے نزدیک تو اسپیلز ہیں,
بالکل لٹرلی وہ جن آ جائے گا. کچھ نے تو خود ایڈمٹ بھی کیا ہے, جو بلیک ڈوم میٹل کے آرٹسٹ ہوتے تھے, انہوں نے کہا تھا کہ ہمارا نہیں ہے یہ, کسی نے آ کے بتایا. وہ نام پھر اوپر لوسیفر کا دیں, رین مین کو پریز کرنا, او رین مین. رین مین کا کانسیپٹ میں چاہوں گا یوتھ اس پہ ریسرچ کرے, کس کو کہتے ہیں یہ رین مین, ٹھیک ہے نا, جو ہم پہ بارش برساتا ہے, نعمتوں کی سو کالڈ نعمتوں کی بارش برساتا ہے, تو وہ لوسیفر کو پریز کر رہے ہیں. ایکچولی اس کو آپ کہہ لیں کانسپیریسی تھیوری ہے, مذاق اڑا لیں, جو مرضی کرتے پھریں, لیکن اٹس سو کلیئر, کم آن. ان کے لیرکس کرسٹل کلیئر ہیں, ان کی آرٹ, ان کے کانسرٹس, ان کی ساری چیزیں کرسٹل کلیئر ہیں. بھائی مقصد کیا ہے, آپ نے یہی آرٹ کرنی ہے, کیا آرٹ اچھی نہیں ہو سکتی ہے, کیا جو ہے وہ آپ کچھ بہتر لیرکس نہیں بنا سکتے ہیں, کیا ان گائیڈ لائنس کو نہیں فالو کر سکتے, اسلامک گائیڈ لائن بالکل کر سکتے ہیں, لیکن نہیں کرنا. اس لیے نہیں کرنا کیونکہ یہ چیز ایڈکٹیو بہت زیادہ ہے, میوزیکل انسٹرومنٹ. پھر وہ یوفوریا نہیں کریٹ ہوگا, گانا نہیں بکے گا, پھر وہ پیسے کیسے کمائیں گے, آ جا کے جو ہے وہ پیسے کی بات ہے. اوکے, تو یہ جی I believe that a person is a product of their influence. ٹھیک ہے, مطلب جس بندے سے آپ انفلوئنس ہوتے ہیں, it affects who you are, what you do. تو the movies you watch, they influence you. The music you listen to, it influences you. The people you hang out with, that influences you. ٹھیک ہے, تو اگر آپ ایسی چیزیں کنزیوم کرو گے تو پروڈکٹ کیا نکلے گا. بالکل ٹھیک ہے, you can't be good when you consume bad. ایبسولوٹلی ایبسولوٹلی. نا سم ون میں کاؤنٹر آرگیو کہ نہیں, کچھ میوزیشین بہت اچھے انسان ہیں, ٹھیک ہے نا, یہ بہت اچھے لوگ ہیں, یا وہ اس طرح کی لائف میں نہیں, جیسے ہم لوگ, ہمارا آرگومنٹ ہے نا کہ اگر میوزک اتنی اچھی چیز ہے تو جو لوگ اس میں انوالوڈ ہیں, اس انڈسٹری میں, میوزیشینز, تو میجورٹی اگر آپ دیکھیں گے, دے آر انٹو گرلز, دے آر انٹو ڈرگس, دے آر انٹو ایکسٹرا میریٹل افیئرز, دے آر انٹو illicit relationships وغیرہ وغیرہ. سو اٹس ناٹ ہیلپنگ دیم. میں پرسنل اٹیک نہیں کر رہا. کامن پلیس, وہ کہتے ہیں کہ یہ صحیح ہے, کچھ بھی نہیں ہے. ہاں ایگزیکٹلی, جسٹیفیکیشن بھی ساتھ normalize کر دی ہے. چینج ہو جاتا ہے نا پھر ان کے لیے. اس کا مطلب ان کی فلاسفی بھی خراب کر دی اس انڈسٹری نے, ٹھیک ہے نا, ان کی ڈیفینیشن آف سکسیس بھی خراب کر دی, ان کو مٹیریلزم کا شکار بھی کر دیا کہ اب ان میں حسد بھی بہت ہوتا ہے, پتہ ہے نا آپ کو, میوزیشینز میں آپس میں رائیولری, کٹ تھروٹ, حسد, ایکٹرز میں بھی ہوتا ہے, میوزیشینز میں بھی ہوتا ہے. پھر دیکھیں گناہوں میں انوالومنٹ, پھر یہ افیئرز میں انوالومنٹ, گرلز میں انوالومنٹ وغیرہ وغیرہ. اب کوئی کہتا ہے کہ نہیں جی یہ ساری نیگیٹو ایگزامپلز ہیں, بڑے اچھے اچھے میوزیشینز بھی ہیں. ایگریڈ, میں اس کو مانتا ہوں, میوزک میں کوئی اچھا انسان انوالو ہو سکتا ہے, ٹھیک ہے, نیچر وائز اچھا انسان جو کہتا ہو کہ چلو میں اس طرف نہیں جاؤں گا لیکن بس میوزک پروڈیوس کر رہا ہے. لیکن وہ کتنی مثالیں ہیں, وہ آٹے میں نمک کے برابر مثالیں. وہ بھی صحیح, تو ہمارا کرائٹیریا بندے سے جج کرنا تو نہیں ہے. ایگزیکٹلی, ویری وائز. ہمارا کرائٹیریا قرآن اور حدیث نے یہ کہا ہے. اب کچھ بندے اگر اچھے اس میں انوالوڈ ہیں تو اس کا یہ مطلب تو نہیں نا کہ پھر آپ وہ ساری چیز لینا شروع کریں. اسمال پرسنٹیج ہے اسے لے کے آپ پورا براڈ اسپیکٹرم جسٹیفائی کر دیں, یہ تو ہر جگہ ہوتا ہے, اینڈ اٹس ویری رانگ. ہر جگہ ہوتا ہے, بالکل. تو ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے اٹس آل اباؤٹ منی, پاور, انفلوئنسنگ پیپل, بیکم این انفلوئنسر. کیونکہ دا شارٹیسٹ روٹ ٹو بیکمنگ فیمس از آبویسلی بائی شوئنگ یور ٹیلنٹ, اور یہ اس سے آپ فیمس ہو جاتے ہو. تو مائی ایڈوائس ٹو ہمارے جو بچے ہیں, ٹین ایجرز, ماشاء اللہ آپ لوگ اور آپ کے کلاس فیلوز وغیرہ, کہ تھوڑا سا اپنے سے ہٹ کے دیکھو کہ اسلام آپ کا دشمن نہیں ہے, اسلام آپ کا خیر خواہ ہے, اسلام آپ کو ڈسٹریکٹڈ نہیں پسند کرتا. اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا انسان ڈسٹریکٹڈ ہو, اللہ تعالیٰ چاہتا ہے انسان ہیلدی رہے, مینٹلی ہیلدی رہے, فزیکلی ہیلدی رہے. پبلک ویلفیئر کے لیے جو چیز ہے اس کو اسلام پروموٹ کرتا ہے, اور جو اس کے خلاف ہے اس کو اسلام جو ہے وہ بین کرتا ہے یا فاربڈ کرتا ہے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی محبت انسان سے, کہ پہلی تو بات یہ کہ انسان کو وہ ساری سہولیات دے دیں, وہ میسر کر دیں جس سے وہ اس پرپز کو اچیو کر سکے جس پرپز کے لیے وہ آیا. دوسرا اسے یہ بھی بتا دیا کہ دیکھو یہ تمہارے پرپز میں ہنڈرنسز ہیں, ان چیزوں کو جو ہے وہ تم اوائڈ کرو. تو یو ول سی مینی پیپل ماشاء اللہ, ان کی سکسیس سٹوریز جنہوں نے میوزک کو چھوڑا اور قرآن کی طرف رجوع کیا, تو ناؤ دے آر ہیپی, دے آر ماشاء اللہ ڈوئنگ گریٹ ان لائف. اس میں یوتھ کلب کے کافی لوگوں کی اگزامپلز ہیں. پرسنلی الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بھی یہ توفیق دی. ہمارا دن کیسے گزرتا ہے, لوگ کویشچن کرتے ہیں جی میوزک کے بغیر دن کیسے گزر سکتا ہے, تو یہ ہماری ساری ٹیم, میں, ہمارا کیسے گزرتا ہے, ہم انسان نہیں ہیں, ہم ماشاءاللہ انجوائے بھی کرتے ہیں لائف کو. آپ نے دیکھا ہے علی ای, وہ ولاگس بناتے ہیں, حلال ولاگس ماشاءاللہ,
تو ان میں ہوتا ہے ایک میوزک کا ایلیمنٹ, لیکن دیٹ از ناٹ دا میوزک جو آپ لوگ جس کو سن رہے ہیں, وہ بیسیکلی نیچرل ساؤنڈز ہوتے ہیں, تو وہ کرتا ہے اور ماشاءاللہ لوگ دیکھتے ہیں. جیسے آپ نے ابھی کہا کہ سکسیس, واٹ از سکسیس, آپ نے کہا وداؤٹ میوزک لائف اسپینڈ کرنا. جو سویلائزیشن, ویسٹرن سویلائزیشن, انہوں نے سکسیس بنا ہی دیا ہے, بینگ رچ, بینگ منی, ہیونگ منی, ہیونگ کارز, اسموکنگ ویڈ, فلاں فلاں, یہ ان کا سکسیس ہے, اینڈ دس کمز ود میوزک. ایگزیکٹلی. اینڈ ہمارا جو سکسیس ہے, وچ از ٹرو سکسیس, لیونگ اے ہیپی لائف, اے ہیلدی لائف, دیٹ از ان سکسیس, دیٹ از جسٹ پلین منڈین ان دیئر آئیز. ایگزیکٹلی. دیکھیں میں اکثر کہتا ہوں ایک سینٹینس بڑا پاورفل سینٹینس ہے, دا پرپز آف لائف از ناٹ ہیپینس, دا پرپز آف لائف از یوزفلنس. اس کو سمجھ لیں, اس لائف کی پرپز کی. ہیپینس انشاءاللہ جنہ, الٹیمیٹ ہیپینس, ٹھیک ہے نا, کوئی غم نہیں. دیکھیں حضرت جبرائیل آئے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کہا کہ حضرت خدیجہ کو سلام, اللہ کا اور میرا, حضرت خدیجہ کو سلام پیش کیا اور کہا ان کو ہم گڈ نیوز دے رہے ہیں جنت میں ایک ایسے محل کی جہاں نہ کوئی نوائز ہے نہ کوئی سیڈنس ہے. اللہ اکبر. جنہ از دا پلیس آف پلیجر, جنہ از دا پلیس آف الٹیمیٹ ہیپینس. اس کا یہ مطلب نہیں کہ دنیا میں ہیپینس نہیں آئے گی, آئے گی. اللہ کہتا ہے نا کہ جو اللہ کے اولیاء ہیں, اللہ کے دوست ہیں, ان کے لیے کوئی خوف کوئی غم نہیں, نہ اس دنیا میں انشاءاللہ نہ ہیر آفٹر میں. دنیا میں اس لیے نہیں کیونکہ جس کا اللہ ولی ہے اس کو کسی چیز کا ڈر نہیں. اللہ میرے ساتھ ہے, اللہ تعالیٰ لفظ می, میں توحید کا جو ہے وہ ظاہر فالوور ہوں. تو یہ چیزیں دیکھنی چاہیے کہ ہاؤ مچ یوزفل وی آر. آئی تھنک کہ میوزک سن کے تو یوزفلنس تو ویسے ہی آپ کی ختم. انسان سیلف سینٹرڈ بن جاتا ہے, پلیجر سیکنگ بن جاتا ہے, یوزفل اس نے کیا ہونا. تو دین اگین یہ آرگومنٹس کہ میوزک نے بہت ہیلپ کیا, میوزک نے ہیلپ نہیں کیا, لیرکس نے میں بھی ہیلپ کیا کسی چیز کو اوپر لانے میں بھی ہیلپ کیا, موٹیویٹ کر دیا. بٹ بالکل. تو لیرکس شاعری اسلام کہتا ہے ٹھیک ہے, اچھی شاعری ہے تو کرو, کوئی حرج نہیں ہے. اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حسان بن ثابت کو بیٹلز میں لے جاتے تھے کہ کفار کا جواب دو, اینیمیز کا جواب دو پوئٹری سے, تو پوئٹری سے وہ دیتے تھے. تو بی کلیئر اباؤٹ اٹ کہ اسلام نے اگر کوئی چیز منع کی ہے تو اس کے بڑے ظاہر ہے, اس کو غور تو کرو نا, سمجھو تو صحیح کہ کیوں ایسے کیا. کچھ اور چیزیں آپ لوگ اگر ایڈ کرنا چاہیں تو پلیز انشاءاللہ, ادروائز یہ کہ وی کال اٹ اے ڈے. لاسٹ میسج بس یہ دینا چاہوں گا, ہم نے زیادہ بیسکلی سائنٹیفکلی میوزک کو کیا نا. اب یہ بھی کرائٹیریا نہیں ہے کہ ہمیں سارا کچھ سائنٹیفکلی سمجھ آئے تو پھر جا کے میوزک حرام ہو. صحیح. اسلام از سبمیشن. اتنا کچھ ہے جو ہم نہیں جانتے. ایگزیکٹلی, اسلام از سبمیشن. اگر کوئی چیز سمجھ نہیں آتی آپ کو کوئی بھی وجہ سے, واٹ ایور مے بی دا ریزن, تو اٹ ڈزنٹ مین کہ آپ کے لیے وہ حلال ہو گیا, حرام ہو گیا. اسلام از ٹوٹلی سبمیشن. تو آپ کو ایک میسج مل گیا ہے تو جسٹ یو نیڈ ٹو سبمٹ ٹو اٹ. ویری نائس, ویری نائس, ماشاءاللہ. آپ کچھ اس سے پہلے آپ دونوں کچھ ایڈ کریں, مجھے ایک اور بات یاد آ گئی. زین کا پوائنٹ امپورٹنٹلی کہ اسلام ہے ہی those who believe in the unknown, we believe in Allah. We believe that even though we have no physical proof, no scientific visual evidence, proof, yes, nothing we have, but we still believe in. True. اسی طرح we should believe کہ میوزک حرام ہے اور سے دور رہنا ہمارے چاہیے. پروفٹ کی جب حدیث ہم تک آ گئی تو وی شوڈ سبمٹ. ایک اور بات میں ایڈ کر دوں, کچھ لوگ کہتے ہیں قوالیاں, صوفی سانگز کوک اسٹوڈیو کے وہ کیسے ہیں سننا, ٹھیک ہے نا. دیکھیں صوفی سانگز کی جہاں تک بات ہے, پہلی تو بات میوزیکل انسٹرومنٹ ہے تو غلط ہے, میں تو نہیں کہہ سکتا صحیح ہے. لیکن یہ کہ صوفی سانگز کو اگر آپ انکریج کرتے ہیں تو شاید اس میں کچھ اچھے اشعار ہوں, کچھ اچھی بات بتائی جا رہی ہو, اللہ کو پریز کیا جا رہا ہو, یا کچھ ایسی بات کی جا رہی ہو جو آپ کو شاید لگے کہ اللہ کے قریب مجھے لے جائے, لیکن اس میں شرک کا ایلیمنٹ بھی بہت ہے. یہ بھی تو سمجھنا چاہیے نا, اللہ کے لیے سب سے جو ایک کہہ لیں بری چیز ہے وہ شرک ہے. تو ایسے اشعار قوالیوں کے ہوتے ہیں یا ان سانگز کے ہوتے ہیں جو جن میں شرک کا ایلیمنٹ جو ہے وہ ہوتا ہے. اب آپ اسے مانیں نہ مانیں, ایگو میں آ جائے, یہ ایک الگ بات ہے, لیکن اٹس ویری کلیئر کٹ کہ اس میں شرک کا ایلیمنٹ ہے, اللہ کے ساتھ شریک کیا جا رہا ہے, یا اللہ کے ایٹریبیوٹس کو چیلنج کیا جا رہا ہے. جیسے تم ایک گورکھ دندہ ہو, اب گورکھ دندہ ہے کہ نہ سمجھ آنے والی چیز, ٹھیک ہے نا. پھر وحدت ادیان ایک کانسیپٹ ہوتا ہے, یونٹی آف آل فیتھس, وہ آپ کو قوالیوں میں بہت نظر آئے گا, بلے شاہ کی شاعری میں بہت نظر آئے گا, ٹھیک ہے نا. تو اس لیے دیکھیں, جسٹ بیکاز کوئی صوفی شاعر ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم اسے کرٹیکلی انالائز نہیں کریں گے. اس کی شاعری میں
اگر کوئی شرک کا ایلیمنٹ ہے تو ہم نہیں سنیں گے بھائی, سیدھی سی بات ہے. اس کی شاعری ہم کیوں لیں, کیونکہ ہمارے لیے اللہ کا پلیجر سب سے جو ہے وہ امپورٹنٹ ہے. تو صوفی سانگز اور قوالیوں پہ بھی پلیز بیویئر, ایک تو میوزک کا ایلیمنٹ, دوسرا لیرکس, بیویئر آف لیرکس. ہر لیرکس لینے والے نہیں ہوتے ہیں. سب سے امپورٹنٹ چیز ہے فلسفہ نہ خراب ہو آپ کا زندگی کا. دیکھیں فلسفہ خراب ہو گیا نا زندگی کا, بس پھر آپ گئے, ساری عمر آپ غلط فہمی میں گزار دیں گے. اور بالی ووڈ سانگز فلسفہ کیسے خراب کرتے ہیں, رب سے اوپر جو ہے وہ معشوق ہے. جو بندہ زیادہ بالی ووڈ سانگ سنتا ہے یقین کریں اس کا اللہ کا کنسیپٹ ڈسٹارٹیڈ ہے میرے نزدیک, اور وہ معشوق اوپر ہے. محبت اور عشق جو ہے یہ بس زندگی کا پرپز ہے. آ جا کے وہ ساری چیزیں آپ دیکھیں تو دیکھیں یہ ڈسٹریکشن ہے. محبت سے اسلام منع نہیں کرتا ہے, لیکن رائٹ چینل سے آؤ, ٹھیک ہے نا, اچھی محبت کرو, رائٹ چینل سے آؤ. آپ کیا سکھا رہے ہیں؟ تو خیر آپ کچھ ایڈ کرنا چاہیں گے رافع؟ ادروائز سر زین اور حسن کی باتوں سے مجھے اقبال کا ایک شعر یاد آیا, مسلمان وہ ہے جو اللہ کو مانتا ہے, مومن وہ ہے جو اللہ کی مانتا ہے. زبردست. اگر آپ لا الہ الا اللہ پر ایمان لا چکے ہو تو پھر آپ اللہ تعالیٰ کی بھی مانو نا. بالکل ٹھیک ہے. اگر اللہ تعالیٰ نے اور ان کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا میوزک کو تو پھر آپ اس سے ہٹو. ایکسیلنٹ. Why do you pursue something when you believe in the unknown God Almighty? تو follow His commandments as well. ایکسیلنٹ, ماشاء اللہ, جزاک اللہ. لاسٹ فیو کچھ سجیشنز میں دے دیتا ہوں ٹین ایجرس کو کہ ایک تو یوٹیوب پہ چیک کریں ووکلز اونلی, ٹھیک ہے نا, نچلے درجے پہ آ جائیں. آپ نہیں چھوڑ سکتے تو بھائی تھوڑا سا نیچے آ جائیں. میں تو بلکہ یوتھ کو یہاں تک کہتا ہوں کہ یار چلو اگر تم سے نہیں چھوڑا جا رہا تو تم کم از کم فلتھ کو تو چھوڑو نا, یہ ہپ ہاپ کو تو چھوڑو نا, اس کی کیا ضرورت تمہیں پڑ گئی, ریپ کو تو چھوڑو. تو اسی طرح جو ہے وہ یہ ایسے سانگ جن میں بہت گند ہے, فلتھ ہے, ان کو تو چھوڑو نا, نیچے درجے پہ آ جاؤ. تو آپ سرچ کریں, نشید سرچ کریں یا ووکلز اونلی سانگ سرچ کریں, ٹھیک ہے نا, ایز لانگ ایز لیرکس ان کے اچھے ہیں. قرآن کی تلاوت مختلف آپ سرچ کریں, ان کی عادت بنائیں, قرآن کو سننے کی بہت عادت بنائیں. بڑی بیوٹیفل ریسیٹیشنز موجود ہیں. یو ول سی انشاءاللہ سلولی اینڈ اسٹڈیلی وہ میوزک کی محبت نکل رہی ہے آپ کے دل سے, آہستہ آہستہ جو ہے وہ نکل رہی ہے. باقی وی انڈرسٹینڈ کہ لوگ سلپ ہو جاتے ہیں, اٹس سو مچ وائڈ اسپریڈ کہ پیپل سم ہاؤ فال ان ٹو اٹ. تو پیرنٹ سے بھی میری ریکویسٹ ہے اپنے بچوں پہ مطلب سمجھیں, ان کی یہ پرابلم سمجھیں, اور اچھے بچے ہیں. دیکھیں ہم اس طرح نہیں کہتے کہ کوئی میوزک سن رہا ہے تو گندا بچہ بن گیا, ہم لیبل نہیں لگاتے, اچھے بچے ہیں, لیکن یہ کہ سم ہاؤ مطلب دے فیل ان ٹو اٹ, پیئر پریشر ہو گیا, ٹھیک ہے نا, تو انہیں اچھا ہی سمجھیں اور انشاءاللہ ٹرائی یور بیسٹ ٹو برنگ دیم بیک. پیرنٹس سے میری یہ ریکویسٹ ہے, اور ان کے لیے دعا کریں. اگر آپ کا بچہ نماز پڑھ رہا ہے, میوزک اگر سن لیتا ہے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اسے وہاں سے بھی نکالے گا. لیکن یہ کہ کم از کم اس کو اپریشیٹ کریں کہ وہ نماز پڑھ رہا ہے ماشاءاللہ. تو باقی بھی انشاءاللہ اس کی عادت اللہ تعالیٰ آئی ہوپ کہ ضرور چھڑوا دے گا. میری دعائیں ان کے ساتھ ہیں, اور آلٹرنیٹ کو تلاش کریں. آپ کوئی آلٹرنیٹ بتانا چاہتے ہیں تو موسٹ ویلکم. آپ نے سارے آئی تھنک مینشن کر ہی دیے. I'd say one of the best alternative جو میں بھی تھوڑا استعمال کروں, پوڈ کاسٹ سننا شروع ہو جائیں, میوزک چھوڑ دیں, پوڈ کاسٹ پہ آ جائیں. ایکسیلنٹ ایکسیلنٹ, نالج بھی آئے گا, نالج بھی ہے, اور that's what I've been doing as I've tried to. جم کرتے ہوئے, واک کرتے ہوئے پوڈ کاسٹ سنے بندہ, زبردست. پڑھتے ہوئے بھی پوڈ کاسٹ سن لیں آپ, پڑھتے اگر میتھ پڑھ رہے ہیں, سائنسز نہیں. اچھا اچھا, چلیں یہ انٹرسٹنگ ہے, پڑھتے ہوئے بھی اس کو ٹرائی کریں گے کبھی. میں بھی ویسے پڑھتا ہوں, چلیں کبھی ٹرائی کرتے ہیں. سو جزاک اللہ خیر, تھینک یو سو مچ. انشاءاللہ سی یو گائز ان another episode. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.